ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے لبیک یعنی میں حاضر ہوں، اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدثر اللہ العالی اس سلسلے میں موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے سوالات ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، کالز ہوتی ہیں، اور ایک ہمارا موضوع ہوتا ہے جس پہ ہم ابتداً گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ سیگمنٹس ہیں، کچھ مرحلے ہیں، کسوٹی بھی کرتے ہیں، ہم اشعار کی تکرار بھی کرتے ہیں، اور ریپڈ راؤنڈ بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک ویڈیو اور ایک امیج دکھانے کے بعد نگران شورا سے ہم اس کے متعلق تاثرات بھی لیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا سلسلہ کچھ منفرد ہے دیگر سلسلوں کی نسبت، اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ آج نگران شورا ہمارے ساتھ اس منچ پر نہیں ہیں، بلکہ انشاءاللہ عز و جل، جیسا کہ شاید آپ کے علم میں ہو اور نہیں ہے تو ابھی آ جاتا ہے کہ نگران شورا یو کے جدول پر ہیں، اور انشاءاللہ وہاں سے یو کے جدول سے، مدنی قافلے سے، نیکی کی دعوت کی دھومیں جو مچانے گئے ہوئے ہیں، وہیں سے نگران شورا بذریعہ ویڈیو لنک ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ حسب معمول ہمارا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور اس سلسلے میں کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے چلیں گے انشاءاللہ عز و جل، یہ تو کچھ عرض کر دیا ہے۔ باقی اس سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کیا ہونے جا رہا ہے، اور نگران شورا کو بھی ہم نہیں بتاتے۔ جی وقت نگران شورا بھی اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہو رہی ہے، کیا گفتگو ہونے والی ہے۔ اچھا، سلسلے میں جو ہے ہم ابھی اس وقت موجود 3 اسلامی بھائی ہیں۔ ہر سلسلے میں ہم ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں، ایک موضوع لے کر آتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک بہت ہی پیارا سا موضوع لے کر آئے ہیں، اور موضوع ایسا ہے کہ موضوع کا اس سے پہلے کہ میں نام بتاؤں، کہ بہت سو کے پاس وہ نعمت موجود ہے، آپ کے گھر میں وہ نعمت موجود ہے، اور بہت سو کے پاس سے یہ نعمت رخصت ہو چکی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ نعمت موجود ہوتی ہے تو اس کی اس طرح قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نعمت رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، اور ذہن میں یہ بات آتی ہے، کاش کہ میں ان کی اس انداز سے خدمت کر لیتا، کاش میں اس نعمت کی قدر کر لیتا، لیکن اس وقت جو ہے صرف آنسو بہانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے وہ اس کی قدر کیجئے، اور جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ ان کے پاس جائیں۔ اب نہیں ہے ان کے پاس کیسے جائیں؟ اب آج جو ہماری مراد ہے وہ ہے والدین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے والدین۔ والدین کیسی ہستی ہیں، والدین کیسی ہیں کہ ان کی طرف آپ نے صرف دیکھنا ہے، نگاہ کرنی ہے۔ میں آپ کو بڑی ہی پیاری ایک بات حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ جو بھی کام کاج کر رہے ہیں تمام کام کاج موقوف کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ حدیث پاک سننے کے بعد آپ بہت بڑا ثواب کا انبار جو ہے حاصل کر سکیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کریں؟ فرمایا ہاں،
اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ پاک ہے، یقیناً اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، عاجز و مجبور نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 بار رحمت کی نظر کرے تو وہ اسے 100 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو کتنی پیاری بات ہے مہروز بھائی۔ یوں ہو سکتا ہے، سرفراز بھائی، یوں ہو سکتا ہے کہ کوئی، جیسے کہ آپ مدنی بھی ہیں، تھوڑا ہماری رحمت فرمائے، ہماری امی ابو جو ہے گھر میں ہی ساتھ ہیں، اب میں جو ہے وہ ذرا کہ چھوٹا ایک مدنی منا ہوتا ہے اس کو یوں دیکھتے ہیں، ماشاء اللہ اگر کوئی اپنی امی کو ابو کو اس انداز سے دیکھے، مسکرا کر رحمت بھری نظر سے، اب وہ دیکھے اور پھر اس کو شاید یہ ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نظر جائے رحمت کی، پھر وہ گھوم پھر کر تھوڑی دیر بعد پھر آ جائے پانی لے کر، پھر دیکھیں امی کو ابو کو محبت بھری نظر سے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو مقبول حج کا ثواب آئے گا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ثواب ہے کہ آپ والدہ سو رہی ہیں تو ان کو رحمت بھری نظر سے دیکھتے ہیں، والد صاحب سو رہے ہیں، نیکی ہے، آسان سی نیکی ہے، یعنی اس میں کچھ کرنا نہیں پڑ رہا، کہیں جانا نہیں پڑ رہا، کوئی مطلب اس کے لیے پروٹوکولز نہیں ہے، جیسے ہر عبادت کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس اور کے باپو یہ ایسی نیکی ہے کہ مقبول حج کا کہا گیا سبحان اللہ، حج اب مبرور۔ حج کی آرزو کس کی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ کون ایسا بدنصیب ہوگا کہ جو حج پہ نہیں جانا چاہتا ہو، اللہ رب العزت کے پیارے پیارے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت نہ کرنا چاہتا ہو؟ یقیناً چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، اور آرزو ہوتی ہے کہ یار کوئی ترکیب بن جائے، کوئی ذریعہ بن جائے، کوئی اسباب بن جائے اور پر لگ جائے اور میں جو ہے نا حج کرنے پہنچ جاؤں۔ اور ہوتا ہے نا یہ۔ میں تو ادھر یہ بات مدنی پھول بھی دینے کی کوشش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو، آپ کے والد صاحب باہر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس یہ نعمت ہے وہی اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ والد صاحب باہر جا رہے ہیں، جانے سے پہلے آپ اپنے ابو کی جوتی صاف کر دیں نا، جو ان کے جوتے ہیں، ابو میں صاف کر دیں، بھلے صاف ہی ہے لیکن وہ کپڑا دل میں تو محبت بیٹھے گی نا ان کے، یار میری جوتی صاف کری، ٹھیک ہے ابو میں آپ کے لیے کپڑا لے کر آؤں۔ جیسے نگران شورا کے ایسے پیارے پیارے بیانات ہیں، اور نگران شورا اس ٹاپک پر بولیں تو کیا عالی شان ہوگا۔ وہ تو نگران شورا جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، جس موضوع پہ بولتے ہیں تو سمجھ لیں دریا بہا دیتے ہیں۔ لیکن اور رشتے اب خاص آج جو ہے موضوع ہوتے ہیں آپ کے عموماً، مطلب رشتوں کے حوالے سے، جی اور جی اصل میں والدین دعوت کے اسلامی حوالے سے، محبت بانٹنا خاندان کے چاہتی ہے۔ حوالے سے آپ کے جو ماشاءاللہ۔ مدنی پھول ہیں الحمدللہ، وہ والدین، یعنی آج موضوع ہے ہمارا کہ والدین کے ساتھ ہمارے رویہ، ہمارا والدین کے ساتھ، سبحان اللہ، مرحبا۔ اور جو آج ہمارے ساتھ چوتھے اسلامی بھائی ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بہت ہی مدنی چینل کے پیارے ثناخواں حاجی امین اتاری ماشاءاللہ عز و جل آج سلسلے میں آئے ہیں۔ چلیں ان کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی گفتگو شروع کرے گا، ابھی آئے ہیں، پانی وانی پیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا باپو میں وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ حج کرنا ہر کوئی چاہتا ہے نا، اب حج کے لیے ظاہر سی بات ہے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر سفر بھی کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی ایک اپنی ایک مشکلات ہیں، ظاہر سی بات ہے حج جو ہے ایک آسان عبادت نہیں ہے، تھوڑی مشکل ہے، اس میں آپ کو اپنی جان فشانی کرنا پڑتی ہے، تگ و دو کرنا پڑتی ہے، جی پھر حج ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جو ایسا حج کا ثواب، یقیناً وہ حج جدا ہے، شرعی مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ جو فرض حج ہے وہ تو وہیں جا کے ادا ہوگا، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن اس حج کا ثواب وہ گھر بیٹھے مل رہا ہے، تو اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ نعمت حاصل ہوتی ہے نا تو اس وقت اس کا احساس نہیں ہوتا باپو، اور جب چلی جاتی ہے تو پھر نعمت کا احساس ہوتا ہے، اور یوں ماحول بنتا ہے۔ دیکھیں آپ بھی اپنے گھر پہ ذرا توجہ فرمائیں، میں بھی اپنے گھر پہ نوٹ کروں کہ وہ نا رحمت کی نظر تو شاید وہ کیا ایک ذہن بنے گا، لیکن یہاں پر جو پوچھا جا رہا ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ جیسے بالفرض آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی آپ کا بھائی ہے، کوئی بھی گھر سے باہر نکل رہا ہے تو عموماً والدین کہتے ہیں، امی کہتی ہیں، ابو کہتے ہیں، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں۔ ارے یہ کیا جواب ہے کہ کہیں نہیں؟ یہ کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہے، کہیں تو جا رہے ہو نا، بتا دو۔ بس اوقات نہیں ہوتا ہے موبائل بند ہو جاتا ہے، اور پھر جو رات بھر یا دیر ہو گئی، اب یہ کہ آپ کے آنے کا وقت ہے 6 بجے اور 7 بج گئے، اب ظاہری بات ہے آپ روزانہ 6 بجے آ جاتے ہیں، آج 7 بج گئے یا 8 بج گئے، اب جس طریقے سے ٹائم بڑھ رہا ہے اب ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پہنچے اپنے 10 بجے 11 بجے، یار موبائل بھی نہیں اٹھا رہے، آپ نے خود اطلاع دینی چاہیے تھی کہ آج میں لیٹ ہو جاؤں گا، لیکن آپ لیٹ ہو گئے، لیکن آپ نے پھر بھی خبر نہیں دی۔ اب جب گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ نے جیسی دروازہ بجایا یا بائک پر یا کار پر جسی چیز پہ بھی آپ کی قدموں کی آہٹ سنی تو آپ کو بس اوقات بیل بجانے کی، دروازہ لاک کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، والدہ نے دروازہ کھول دیا، امی نے ابو نے دروازہ کھول دیا، اور پھر پریشان ہیں کہ ظاہری بات ہے لیٹ آئیں اور حالات ایسے ہیں، تو پھر آپ کی امی پوچھتی ہیں کہ بیٹا کہاں تھے؟ پھر وہی ایک خراب سا جواب، ارے نہیں بھائی یہیں پر تھا،
یعنی اتنی جو ٹینشن ہوئی, اتنی پریشانی ہوئی, 2-4 ان کا جو ہے رک کر جو ہے دل جوئی کرتے, امی پریشان ہو گیا تھا, بتا نہیں سکا, یہ ایسے معاملے میں گھرا ہوا تھا, میری توجہ نہیں گئی, مجھے معاف کر دیں, آئندہ انشاءاللہ عز و جل ایسا نہیں ہوگا. جاتے وقت بھی یہ انداز, آتے وقت بھی یہ انداز, یہ تو غلط بات ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے فرامین جو ہے والدین کی اطاعت میں ملتے ہیں, کتنے جو ہے ایسی گفتگو ملتی ہے, کیسے ایسے مدنی پھول ملتے ہیں. ایک جنت جو ہے وہ والدین ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جو والدین کو راضی کر لے, ٹھیک ہے, ہم جیسے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں, ہم سے پانی مانگے, بڑی سعادت کی بات ہے کہ پیر صاحب نے پانی مانگا ہے, میں کس طرح پانی پیش کروں گا یار. امیر علیہ سنت نے مجھ سے پانی مانگا ہے, میں نہایت ادب کے ساتھ, کچرا نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں میں ٹھنڈا بھی میٹھا بھی پانی ان کو پیش کروں. امام صاحب ہیں, کوئی عالم دین ہے, کوئی ناطخہ ہے, کوئی بھی ایک معتبر شخص ہے, مجھ سے پانی مانگتا ہے تو میں کس طرح پانی پلاؤں گا. پانی اس کے اندر ڈالوں گا, ایک ہاتھ اس طرح نیچے, ادب کے ساتھ, محبت ہوتی ہے نا, اس طرح پانی ہے, پی لیے. اب وہ جو پانی پی لیتے ہیں, پھر میں کہتا ہوں حضرت اور پینا ہے, ٹھیک ہے. میری نظر میں وہ معتبر ہیں, لیکن میری نظر میں میرے والدین بھی معتبر ہیں. جب وہ مجھ سے پانی مانگیں یا کسی سے پانی مانگا تو یہ ثواب میں کماؤں نا, تو میں اٹھوں اور پانی بھروں. اور یوں ہے کہ میں اس طرح اپنی امی کو بھی, اپنے ابو کو بھی میں اس طرح ہی پانی پیش کروں. میری نظر میں یہ میرے ولی ہیں نا. اگر وہ نا کہ ان سے دعا کروائیں, مزار پہ جا رہے ہیں, چادر چڑھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے, صاحب مزار کی برکت مجھے ملے گی, میری پریشانی دور ہوگی. تو جو میرے والدین ہیں, ٹھیک ہے, مسئلہ کہیں نہیں بن رہا, ہاتھوں ہاتھ, یہ تو گھر کے لیے ہے نا, گھر کے ہیں. آپ ان کو بتائیں تو بس اوقات عید پر ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے دوستوں سے گلے مل رہا ہے, عزیز و اقربا سے گلے مل رہا, نہیں مل رہا تو اپنے والد سے گلے نہیں مل رہا. بعض تو اتنے نادان ہیں, اتنے نادان ہیں کہ وہ قبر تک بھول گئے. وہ قبرستان جاتے ہیں, کبھی سال 2 سال 5 سال میں آبادی بڑھ جاتی ہے. وہ ایک کوئی الٹی سیدھی ایک نشانی لگائی ہوئی تھی کہ یہاں پر تھی درختہ, یوں ہوگا, اور پھر بھول گئے, اور پھر جو ہے گھومتے رہتے ہیں قبرستان میں. کبھی کوئی چوٹ پڑی ہو, دل میں کوئی ایسا خوف آیا ہو کہ جانا چاہیے, یا کسی بابا نے کہہ دیا ہو کہ تو اپنے باپ کی قبر پہ جا, اپنی ماں کی قبر پہ جا, تو وہ حاضر ہوئے تو اپنے بچے کا ہاتھ لے کے شب برات میں پہنچے, موم بتیاں اگربتیاں لے کر. اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ لے جانا چاہیے, اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں, یار یہیں کہیں رکھا تھا ابا کو, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. بھائی ابو تو وہیں ہیں, آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, آپ اتنے عرصے بعد ہیں, آبادی بڑھ گئے, قبر ہی نہیں مل رہی. اب کیا ہوتا ہے, بس اوقات یوں جملے سننے کو ملتے ہیں, میں اس جگہ پہ تو پہنچ جاتا ہوں جہاں قبر ہے, لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ قبر کون سی ہے. تو یہ نادانی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں بن رہا, وہ معاملہ نہیں بن رہا, یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو یہ نادانیاں ہیں. تو اپنے والدین کی قدر کیجئے, ان کو اگر آپ سکھ نہیں دے سکتے تو دکھ تو نہ دیجئے نا. تو انشاءاللہ عز و جل جو آج ہمارا ٹاپک ہے والدین, اس کے بارے میں ہم نگران شورا سے مدنی پھول لیں گے. امین بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں, تو والدین کے موضوع پر جو گفتگو چل رہی تھی, ابھی آپ نے بتایا نا کہ والد نے پوچھا یا والدہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, نہیں بتانا, تو وہ جواب, مطلب جواب یہ آ رہا ہوں, ہاں یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو, تو جواب یہ آیا آ رہا ہوں. کہاں, ابھی تو جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کب آؤ گے, کس کے پاس جا رہے ہو, جانے جیسا بھی ہے کہ نہیں ہے. صحیح. تو یہ تو نہیں بتانا, جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ آ رہا ہوں. یعنی جواب دیکھیں آ رہا بتانا ہوں, ہوتا تو یعنی بتائیں. پہلے جانے سے پہلے ہی والدہ کو والد سب کو تسلی دے دی, جی آ رہا ہوں, بس آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو, کہیں نہیں, یہ ہوتا ہے, کہیں نہیں, یہ یہ کہو کہ بتانا نہیں چاہتے یار. ہاں. اب لیٹ ہو گئے, پھر کوئی مسئلے میں پھنس جاتے نا, جب پٹائی لگتی ہے تو زبان سے نکلتے, اوئی امی ابو یاد آ گئے, وہ کہتے ہیں نا اس کی امی یاد آ گئے اس کو. تو جب کچھ ایسی مصیبت میں گرتا ہے تو امی یاد آئیں, تو بھائی اچھائی میں خوشی میں بھی امی کو یاد کر لو نا. تو بہرحال آج کا جو سلسلہ ہمارا آگے بڑھے گا تو کچھ یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ بس اوقات جب ایک ٹاپک پہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے والدین, اب ہم یہاں سے نگران شورا کے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول آپ سننے کو ملیں گے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو نافرمان بچہ ہے, بچی ہے, وہ اس کے دل پہ وہ باتیں اثر کر رہی ہوں, کہیں والدین اس طرف نہ ہو جائیں. سن لو, تو ہر کوئی جب ٹاپک ہوگی والدین کے گفتگو, تو آپ بھی جو امی ابو ہیں, آپ بھی اپنے امی ابو یاد کریں گے. یعنی کہ بس اوقات نیو ماحول بنتا ہے کہ والدہ کا ٹاپک چھڑا ہوا ہے تو والدہ بیٹھے ہوئے بچوں کو بولے دیکھو کیا بتا رہے ہیں وہ, تو یہ آپ کے لیے بھی ہے. آپ اس کو نہیں بولیں گی, آپ اپنی امی کو یاد کریں گی. آپ اپنی امی کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے, سب اپنی امی کو یاد کریں گے. جب گفتگو ہوگی تو سب اپنے ابو کو یاد کریں گے. دادا کی بات ہوگی تو دادا جو ہیں وہ پوتوں کو نہیں سمجھائیں گے, آپ بھی اپنے دادا کو یاد کریں گے. تو جس حساب کتاب میں گفتگو ہوگی, سب
سب کے لیے، یعنی آج کی گفتگو کا اگر نگران شورا کے ساتھ ہم بیٹھ کر مدنی پھول لے رہے ہیں تو یہ نہیں، یہ تو ناظرین کے لیے جا رہے ہیں. میں بھی غور کروں گا انشاءاللہ عز و جل کہ وہ یہ میرے لیے بھی مدنی پھول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نگران شورا کی زبان میں وہ تاثیر پیدا فرمائی ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو لوگ آپ کا اثر جو ہے قبول فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نگران شورا کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے. اب سلسلے کا وقت بھی جا رہا ہے اور آج ہو سکتا ہے کہ جیسے مصروفیت کی بنا پہ سلسلہ مختصر ہو، لیکن نگران شورا شاید ہمیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے اب ٹیکنیکل وجوہات بھی ہو سکتی ہے اور نگران شورا کی اپنی بہت ساری مصروفیات ہے. یہاں پر اتنی مصروفیات ہے، اب جیسے کہ آپ جدول دیکھ رہے ہیں گائے بگائے نگران شورا کبھی اس سے ملاقات، ادھر ملاقات، ادھر اجتماع، ادھر اجتماع، مدنی مذاکرے میں حاضری، پھر آپ کا اپنا ایک جدول ہے. تو عبدالحبیب بھائی بھی ساتھ ہیں ہمارے رکن شورا، اب اجتماعات وغیرہ ہو رہے ہیں، لیکن نگران شورا کا ایک سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک کارنامہ ہے کہ وہاں جا کر بھی آپ لبیک سلسلے کو نہیں بھولے، لیکن آ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل ان سے مدنی پھول لیں گے. تو والدین آج ہمارا ٹاپک ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنے والدین کے بارے میں یا اپنے جیسے والدین ناراض ہو گئے، اب یہ کہ سن تو لیتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اب یہ دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نگران شورا سے اس بات کا بھی ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. میں نیت لے کر آیا ہوں کہ دل تو چاہ رہا ہوتا ہے، بس اوقات ایسی باتیں سنتے ہیں نا، یہ کہ دل کی کیفیت، وہ کہ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. میں کچھ روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ مہروز بھائی آپ مدنی ہیں بتائیے گا کہ دل جو ہے یہ صحرا میں پڑے ہوئے پتے کے مانند ہے. جس طرح ہوا کا جھونکا آتا ہے، کبھی سیدھا کر دے گا پتے کو، کبھی الٹا کر دے گا، کبھی اڑا کے وہاں لے جائے گا، کبھی یہاں لے آئے گا. اسی طرح یہ دل ہے، اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، کبھی اچھا سوچتا ہے، کبھی برا سوچتا ہے، کبھی برا کر جاتا ہے، کبھی اچھا کر جاتا ہے. تو دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. تو اگر آج دل کی کیفیت اچھی ہو رہی ہو تو اس پہ لبیک کہیے اور اس کو کام کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. تو آج ہمارا سر انجام دے لیجیے. جی، تو آج ہمارا ٹاپک ہے لبیک. اور اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی امی، آپ کے ابو آپ کو پکاریں تو جواب میں کہیے لبیک، کیونکہ جب کوئی پکارے تو اس کے جواب میں لبیک کہنا سنت ہے. تو لبیک کو عام کیجیے. آپ فون پر بات ہو رہی ہے، اس میں بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ اگر باس کا فون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی سے ایسے کا فون آ رہا ہے، فون سننے سے اندازہ ہو جاتا ہے یار اس سے قرضہ لیا ہے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی بھائی بولیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ یوں کر دوں گا، آپ بس دعا کریں، بس ایک مسئلہ ہونا. یہ قرضدار کا انداز ہے. اور باس کا فون آیا، کھڑے ہو گئے، جی باس آپ فرمائیے، میں بس بیزی تھا، میں کسی میں غلط معافی مانگتا ہوں کہ آپ کا فون نہیں اٹھا سکا. اب یہ کہ جو ہمارے اوپر والے ہیں ہم ان سے تو یوں بات کریں کہ اس پہ قرضہ ہے اور یہ ہمارے باس ہیں، ہم انداز پتہ چل جاتا ہے. اب امی کا یا ابو کا فون آ گیا، کاٹ دیا، یا ان کو جواب نہ دینا، یا پھر یہ ان سے بات کرنے سلام نہیں کرنا. یہ تو صلاۃ و سلام میں نے جو ہے سلام جو ہے میں نے باہر والوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، دعاؤں سے جو ہے میں نے یہ باہر والوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اب میں ان سے اس طرح بات نہیں کروں گا. آپ امی کا بھی فون آئے تو اس طرح بات کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امی جان فرمائیے. اب یہ سامنے والا ہوتا ہے نا جو اس پہ بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، یار یہ اپنی امی سے اس طرح بات کرتا ہے. لیکن آج کل کا شاید ماحول اس طرح نہیں بن رہا ہے کہ وہ بس ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں، جیسی صحبت ہے وہ دوست گائیڈ کر رہے ہیں. ہم تو یوں رہتے ہیں بھائی، والدین کو یوں نہیں کرنا چاہیے ہر معاملے میں. ان کو کیا پتہ، آج کی لائف کچھ اور ہو چکی ہے، اگر ان کی طرف آئیں گے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. ان کو نہیں پتہ کہ آج کا دور کیا ہے. جی مہروز بھائی. ایک بات یہ ہوتی ہے باپو کہ بسا اوقات جو تعلقات خراب ہوتے ہیں نا والدین اور اولاد کے درمیان، اب والدین تو ظاہر سی بات ہے ان کے جسم کا ٹکڑا ہے، ان کے خون کا حصہ ہے، وہ تو اس کا برا چاہیں گے ہی نہیں. اگرچہ بظاہر وہ بیوقوف یہ سمجھے، وہ نادان یہ سمجھے کہ میرے والدین میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ والدین تو اس کا برا نہیں چاہیں گے. والدین اس کا کبھی بھی برا نہیں چاہیں گے، کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی زندگی کے کسی میدان میں ناکام ہو، نامراد ہو، کبھی نہیں چاہیں گے. اب جو تعلق خراب ہوتا ہے تو اس کا مطلب جب یہ نہیں چاہ رہے تو پھر کہاں سے پرابلم ہو رہی ہے؟ پرابلم ہو رہی ہے دوسری سائڈ سے. دوسری سائڈ کیا ہے؟ وہ اولاد ہے. اولاد میں کیا ہوتا ہے؟ اب دیگر جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ والدین کا حق، ان کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کو امین بھائی یہ سمجھتی ہے اولاد کے والدین نے میرا حق ادا نہیں کیا. کیا دیا مجھے کون سے اچھے اسکولوں میں پڑھا لیا، مجھے کون سے کوچنگ سینٹرز میں بھیج دیا، مجھے کون سی دکان نام کر دی، مجھے کون سی فیکٹری دے دی، مجھے کون سا مال و دولت دے دیا، میں نے خود سروائیو کیا ہے، میں سیلف میڈ ہوں، میں کیوں دیکھوں کسی کو. ایک یہ فیلنگ ہوتی ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے، اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں ان کو اس چیز سے مشروط نہیں کیا کہ وہ تمہیں اچھی تعلیم دیں، بڑے اسکولوں کی تعلیم دیں جسے تم اچھی سمجھ رہے ہو.
وہ والی تعلیم دیں تو ان کا حق بنے گا. وہ تمہیں بینک بیلنس دے, گاڑی دیں, بنگلہ دیں, جب ان کا حق بنے گا. نہیں, بلکہ علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ والدین کچھ بھی نہ دیں, کچھ بھی نہ دینا تو بھی والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا, تو بھی ادا نہیں ہو سکتا. یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے, کیونکہ نا کاؤنٹر کرتے ہیں. یوں ہے نا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو بعض لوگ کاؤنٹر کرتے ہیں. وہ کاؤنٹر کیا کرتے ہیں, یار ہم ایسا کر رہے ہیں نا تو انہوں نے کون سا اچھا کرا. ارے بھائی وہ تم پہ ظلم کریں, وہ تم پر ظلم کریں, وہ تمہیں ماریں, پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. وہ جو ہے کہ ایک شاعر ہیں, انہوں نے لکھا نا کہ پھولوں کی ہے مہکار. اب وہ نعمت چلی گئی نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں تیری کمی ہے, پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے, چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ ہے دوست عزیز و اقربا مگر ماں تیری کمی ہے دولت کا انبار مگر ماں تیری کمی ہے. رمضان آیا تو پھر انہوں نے لکھا کہ رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا. اے پیاری ماں, رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا, ہے سحری اور افطار مگر تیری کمی ہے. آپ کو افطار کے لیے کون اٹھاتا ہے؟ امی مجھے آدھے گھنٹے پہلے اٹھا دیے گا, امی مجھے بس اٹھو بیٹا روزہ رکھنا ہے. آپ یہ کون کرتا ہے؟ اب جب افطار ہوتا تھا پکوڑے کون بنا کے دیتا تھا, سموسے کون بنا کے دیتا تھا, فروٹ چاٹ کون بنا کے دیتا تھا. اور پھر یہی کہتے ہیں نا کہ کبھی وقت کھانا آفس والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں یا دوستوں میں بانٹ کھاتے ہیں. یار جو امی کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہے نا وہ کہیں کا بھی نہیں ہے. تو آج بڑے عرصے بعد کھانا کھایا تو کیا کہ رمضان آتا ہے تو امی افطاری میں بیٹا یہ بنایا, یہ بنایا, یہ بنایا, یا پھر سحری میں میرے بیٹے کو یہ پسند ہے بیٹا یہ لے کر آنا, کھجلا پھینی, یہ وہ. ایک اچھا اہتمام کون کرتا ہے؟ یہ تو پھر آنے والی آتی ہے تو سکھاتی ہیں امی نا کہ یہ ہے ہمارے گھر کا ماحول. ابتدا بنیاد تو امی نے رکھی نا, اور کیسی بنیاد ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تو سامنے ہوتی. پھر جب یہ چلتا رہا کہ رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا, ہے سیر و افطار. آج ماں میں نے کار لے لی ہے لیکن تیری کمی ہے. ماں میں آج بچے کی شادی کروں مگر ماں تیری کمی ہے. ماں آج جو ہے اچھی جاب مل گئی ہے, آج اچھا کھاتا ہوں, اچھا کماتا ہوں, لیکن ماں تیری کمی ہے. ماں آج میں حج پہ جا رہا ہوں لیکن ماں تیری کمی ہے. ماں عمرے پہ جا رہا ہوں, ماں مدینہ دیکھ رہا ہوں, ماں عمرے پر ہوں, ماں زمزم پی رہا ہوں, لیکن ماں تیری کمی ہے. پھر وہ لکھتے ہیں آخر میں کہ سب کچھ ہے آج میرے پاس. وہ کہتے ہیں ماں تو سامنے ہوتی تو قلم جھوم کر لکھتا تو ہوں اشعار مگر تیری کمی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جن کے پاس یہ نعمت ہے خدا را کہ ہو سکتا ہے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہو, یا ہو سکتا ہے کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہو, تو آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ ہم ہی چلے جائیں. تو بس یہ ہے کہ ہم زندہ رہیں یا یہ ہمارے درمیان نہ رہیں تو یہ ہم سے راضی رہیں. مہروز بھائی نے جو ابھی بات کہی نا کہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے کہ میرا بھی حق ہے ماں باپ پر. حق تو ہے, حق ہے, مگر اس طریقے کا کہ میں نے یہ کیا, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا, یہ نہیں. تو اس پر صحیح بات ہے کہ ماں باپ اگرچہ ظلم بھی کریں, جبکہ ماں باپ کو یہ مطلب آرڈر نہیں مل رہا ہے کہ آپ ظلم کریں, نہ آرڈر مل رہا نہ وہ کرتے ہیں نہ, ہاں, تو مگر اولاد کو تابع فرما رہنا ہے اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں, اگرچہ ان کو بھی کرنے ہیں مگر اولاد کو اپنے حقوق ادا کرنے ہیں. اچھا یہ یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے جی کہ عموماً بچوں کو ہے نا, یعنی والدہ نے کوئی کام دیا جی تو ہماری ماحول میں آج کل ایسا ہو چکا ہے کہ میرا دوست ہے اگر اور اس کی والدہ کا کوئی کام ہے تو مجھے فوراً اس کام کو ہے نا اس کو سمجھا کے نپٹا دینا ہے کہ یار تمہارے والدہ نے بولا ہے یار دہی پہنچانا ہے, چلو فٹافٹ پہلے دہی پہنچا دیتے, تمہاری والدہ کا کام اس کی امی کا جو کام ہے اور اس کی امی جو ہے نا 2 دن پہلے کا ایک کام دیا ہوا ہے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے اپنی امی کا, اور اس کی امی کا کام اس نے دوست نے یاد دلانا ہے. وہ دوست کی وجہ سے ہو رہا ہے نا, دوستی یعنی یہ اچھا دوست ہے. یہ اچھا امین بھائی آپ کی بات سے تو یہ نکلا نہیں, ادھر یہ بات بھی آ رہی ہے نا یہ آپ کی بات سے اپنی امی کا کہنا نہیں ماننا ہے, جو دوسری کی امی نے کہہ دیا اس کا کہنا فوراً. ایک بات یہ بھی نکل رہی ہے کہ یہ تو اچھا دوست ہے کہ اس کو اس کی امی کا کہا یاد دلا رہا ہے, لیکن اس کا دوست اچھا نہیں جو اس کی امی کا کہا یاد نہیں دلا رہا. صحیح مطلب یعنی اصل میں اس میں بھی یہ اس کا اپنا ذاتی, اصل میں اس میں بھی ذاتیات ہے. ذاتی فائدہ یہ ہے کہ اس سے میری دوستی لگی رہے, یہ کھلاتا پلاتا ہوگا, یہ بھی ہوتا ہے کھلاتا پلاتا رہتا ہے تو اس سے بنائے رکھنی ہے. ماں نے کیا گنتی کی اپنی خرچی دے دینی ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے وہ خرچہ کرنا ہے جو اس نے نہیں کرنا ہے, تو اس سے بنائے رکھنی ہے. اس کا پہلے کام کرو, اس کے گھر کا بھی کام ہے نا تو مارکیٹ میں جا کے چکرے لگانا ہے, مگر گھر کا کام ہے نا کہ ٹوٹی سے پانی ٹپک رہا ہے نلکے کی, اسے صحیح نہیں کروانا ہے ہمیں.
تو یہ آج کل کا ماحول ہے. یہ بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں دوستی کا معیار اتنا بڑھ گیا ہے، دوست کا معیار اور دوست کی پریورٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ والدین اور ہمارے اپنے جو رشتے ہیں وہ مطلب جو ہے پس پردہ چلے گئے ہیں، ان کے حقوق جو ہے وہ پس پردہ چلے گئے ہیں کہ ہمیں مطلب جو اپنے گیدرنگ ہے، گیدرنگ کو دیکھنا ہے، گیدرنگ کی چیزوں کو دیکھنا ہے، گیدرنگ میں مطلب جو ہے اب ماں باپ کے جو حقوق ہیں، ماں باپ کی جو کہنا ہے، ماں باپ کا جو مطلب جو ہمیں اطاعت کرنی ہے وہ ایک طرف ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک جو قلبی اور فطری ایک محبتیں ہوتی ہیں وہ بھی مفقود ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ کمی اس میں بھی ہوتی چلی جا رہی ہے. اولاد کی نگاہ کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ کے فرائض کیا ہیں، یعنی ماں باپ کو کیا 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 کرنا چاہیے، اور تھوڑا بہت مطلب جو ہے چونکہ اب ایک ہی سائڈ مطلب چل رہا ہے نا کہ والدین کے حقوق، والدین کو چل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، اور والدین کی پرائورٹی بھی ہے، والدین کی اہمیت بھی ہے، والدین کا مطلب جو ہے وہ باپو آپ مسلم ٹینشن بھی نہیں ہے. لیں، نگرانی لیکن ہم شورا آ گئے سبحان ابھی اللہ، دیکھیں کیسی ماشاء ورائٹی اللہ، آتی ہے. ماشاء اللہ، ابھی سارے ابھی تو کچھ اصل اولاد میں کے بارے دیکھیں میں بھی مطلب جو بعض چیزیں ہوتی ہیں جب جی سبحان نگران اللہ، شورا کی مرحبا. آمد ہو چکی ہے. نگران شورا کی بارگاہ کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حاجی صاحب، آج جو ہے ہمارا ٹاپک ہے والدین. اس حوالے سے بھی آپ کے مدنی پھول ہم انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے، اور سلسلہ ہے ہی آپ کا. اور آج آپ کہاں پر موجود ہیں، کچھ مدنی چینل کے ناظرین بولیں گے آج نگران شورا کہاں چلے گا. آپ اسکرین کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی کیا کیا مصروفیات ہے، کچھ اس حوالے سے بھی کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے. میں جہاں بھی ہوں، لبیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. تو عرض یہ ہے کہ اس وقت میں یو کے شہر نوٹنگم میں ہوں، اور دعوت اسلامی کے 2 کابینات کا یہاں تربیتی اجتماع الحمدللہ جاری ہے جمعہ کی رات سے لے کر. تو ابھی سلسلے کے لیے میں جو کہ نامی لبیک ہے تو حاضر ہو گیا ہوں. البتہ ماشاءاللہ آج کا جو آپ کا جو موضوع ہے والدین، ماشاءاللہ آپ والدین کی اہمیت پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول دے ہی رہے تھے. اب میں مزید میں کیا عرض کروں. میں نے کہا والدین کے موضوع پر شاید آپ نے مدنی پھول دے دیا، اب جو آپ کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. سوالات کی طرف آ جائیں. جی سوالات کی طرف. نگران شورا آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اب والدین کے حقوق تو بیان کیے جا رہے ہیں اور والدین کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، لیکن والدین خود کیسے رہنمائی لیں اور وہ کیسے یہ طے کریں کہ ہم اچھے والدین ہیں یا برے والدین ہیں. والدین کیسے طے کریں کہ ہم اچھے والدین ہیں یا ہم برے والدین ہیں، ہم والدین ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دیکھیں والدین کا معاملہ جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں کہ والدین اپنے آپ کو چیک کرے کہ وہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں، تو اچھے اور برے کی جو پہچان ہے وہ اسلام و دین ہے. دنیا کی لینگویج یا دنیا کے جو لٹریچر ہے وہ اچھے برے کی پہچان ہم اس کو نہیں بنائیں گے. صحیح. وہ دین ہے، ہمارا مذہب ہے. اگر والدین نے اپنے بچوں کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کی ہے اور اسی کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے، نگہداشت کی ہے، اور اچھا انداز اختیار کیا ہے، انہیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، تو یقیناً انہوں نے ایک اپنی شرعی ذمہ داری پوری کی ہے. یعنی یہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ والدین کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا انہوں نے شرعی ذمہ داری اپنی پوری کی ہے یا نہیں کی. اگر شرعی ذمہ داری انہوں نے پوری کر لی ہے، اب اگر خدا نہ خواستہ نتیجہ کوئی مائنس میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو والدین کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، اور جو شرعی ذمہ داریاں ہیں اس کو یقیناً پڑھنے کی حاجت ہے. اس کے لیے مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے تربیت اولاد، تو اس کتاب کو مطالعہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس میں شرعی ذمہ داری کے حوالے سے آگہی مل جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ جیسی محبت والدین کرتے ہیں، جیسے ایک محبت ہے والدین کی، لیکن ایسی محبت جو ہے اولاد نہیں کر پاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ ایک عجیب سا میں ایک میٹر ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ باپ، بیٹا اور پوتا، اگر آپ یوں تھوڑا سا تقسیم کے ساتھ چلے، باپ، بیٹا اور پوتا، اب ایک طرف اچھا پوتا، باپ اور دادا، اب بیچ میں جیسے بیٹا ہے، ایک طرف بیٹے کا اپنا بیٹا ہے اور ایک طرف بیٹے کے اپنا والد ہے. اب بیٹے کا جو اپنا والد ہے تو حالانکہ والد نے بڑی شفقتوں محبتوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو پالا، اس کی شادی کرائی اور اب اس کا بیٹا ہے، مگر وہ جو بیٹا ہے نا وہ اپنے بیٹے سے جتنی محبت اور پیار اور شفقت کا اظہار کر رہا ہے وہ اپنے والد سے نہیں کر رہا. تو ایسا لگتا ہے کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت جو ہے نا اس کا ایک اپنا انداز ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے اور ایک مجھے ایک نیچرل لگتا ہے. تو اب وہ بیٹا اپنے بیٹے سے جتنی محبت کر رہا ہے وہ اتنا خیال اپنے والد کا نہیں رکھ پا رہا، جبکہ وہ چھوٹا ہے اس کو بھی حاجت ہے، اس کا باپ بوڑھا ہے اس کو بھی حاجت ہے. تو یہ تھوڑا سا نیچرلی لگ رہا ہے جس کو ہمیں فیل کرنا پڑے گا. بیٹے کو اپنے والد کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور اس کا جو اپنا بیٹا ہے اس کی بھی جو اس کی پرورش کے جو حق ہے وہ ادا کرنے چاہیے. یہ سمجھے کہ یہ اب اس کی ذمہ داریاں شروع ہو چکی ہیں. تو میں نے کہا یہ بیچ میں تھوڑا سا وہ رہ گیا تھا کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. جی کالز دیں. محمد صابر اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ کو عبدالحبیب بھائی کے ساتھ سفر میں کیسا لگتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ماشاء اللہ. اچھا لگتا ہے اور مجھے فوائد حاصل ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان کے باہر کی ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں، دعوت اسلامی کی بیرون ملک کی مجلس کے یہ نگران ہیں. ٹھیک، مرحبا. اور جہاں میں جس وقت اس ملک میں ہوں تو ایز اے رکن شورا وہ اس ملک کو بھی دیکھتے ہیں، یو کے کو. تو اب چونکہ یہاں جب ہماری حاضری ہوتی ہے تو کارکردگیاں اور جو کچھ ترکیبیں ہیں وہ اس کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس سوالات کے جوابات بھی ہوتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ یہ بہت ساری جگہوں پر کور کر رہے ہوتے ہیں اور فوائد ہی فوائد ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. آپ بھی کچھ پوچھیں حاجی صاحب. ماشاءاللہ سلسلہ لبیک میں حاجی صاحب ہمارے ساتھ جو ہے حاجی امین نعت خواں بھی خصوصی طور پر شامل ہیں. جانتے ہیں الحمدللہ. جی ہاں، میں نے ابھی حاجی امین کی بھی مدنی پھول سنے تھے والدین کے بارے میں جیسے یہ فرما رہے تھے، اور ابھی بھی جیسے میں نے ابھی سنا تو یہ جیسے والدین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہے تو اس طرح، لیکن یہ کہ ہمارا ایک ہی کے ساتھ سفر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. اب جیسے یورپ جائیں گے تو یورپ میں وہاں اگر اظہر بھائی پہنچے ہوں گے تو اظہر بھائی ہوں گے، پھر بیرون ملک کی مجلس کا کوئی نگران ہوگا تو وہ ہوگا. تو یہ مختلف ہمارے ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی اور ملک میں سفر ہے تو اس ملک کا رکن شورا ساتھ ہوگا، کسی اور ملک میں سفر ہے تو اور رکن شورا ساتھ ہوگا، لیکن چونکہ اوورآل مجلس بیرون ملک کے نگران حاجی عبدالحبیب ہیں تو ان کا بیرون ملک کے سفر کے لیے یہ ایک سمجھے کہ ایک تنظیمی طریقہ کار ہمارا بنا ہوا ہے. لیکن اس ملک کا جو رکن شورا ہوتا ہے وہ بھی پہنچتے ہیں. وہ میری سمجھے کہ میرے سفر سے پہلے ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور وہ اجتماعات کی اور بیانات کی اور مدنی مشوروں کی وہ تیاریاں کرتے ہیں. ماشاءاللہ. جیسے اظہر بھائی کا بھی خیر ویزا لگ کر نہیں آیا، اب چونکہ میرا یورپ کا سفر ہے تو اظہر بھائی حاجی اظہر اتاری رکن شورا یہ ویزا ان کو مل جائے گا تو یہ پہلے سے ہی یورپ پہنچ جائیں گے اور وہاں جہاں جہاں اجتماعات ہے اس کی تیاری کریں گے، اور میری واپسی کے بعد بھی یہ یورپ ہی میں ٹھہریں گے. ماشاءاللہ. اسی طرح جیسے میرا ترکی کا سفر ہے تو ترکی کی ذمہ داری ہمارے ایک بہت پیارے ذمہ دار ہے شہاب اتاری، تو میرے ترکی جانے سے پہلے شہاب بھائی وہاں پہنچ جائیں گے. ماشاءاللہ. حاجی شہاب
وہ پہنچیں گے اور وہاں جا کر وہ اس سفر کی اور اس کے تنظیمی فوائد جو بھی لینے ہیں اس کی تیاریاں کریں گے. تو یہ ایک تنظیمی سسٹم اور تنظیمی نظام بنا. جب میرا پاکستان میں سفر ہوتا تھا تو میرے ساتھ حاجی شاہد جو پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران ہیں وہ ہر وقت اٹیچ رہتے تھے کیونکہ پاکستان ان کے پاس ہے. اور پھر جس کابینہ میں میرا سفر ہوتا تھا اس کابینہ کا جو بھی نگران ہوتا تھا وہ اس وقت ساتھ ہوتا تھا. یہ ایک ایسا میں پریکٹیکلی اور لاجیکلی ایک سسٹم بتا رہا ہوں جو دعوت اسلامی نے الحمدللہ ایکٹیویٹ کیا ہے. تو یہ چیز ہمارے تنظیمی سسٹم میں رائج ہے. تو میں نے کہا اس بہانے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کو ایک سسٹم کا پتہ چلے گا. الحمدللہ ہم ایک سسٹم بنا کر چلنے کا ذہن رکھتے ہیں. یہ تو آپ نے تنظیمی ترکیب بیان فرمائی. اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ آپ کس اسلامی بھائی کے ساتھ یا کس فرد کے ساتھ سہولت محسوس کرتے ہیں اور آپ کو ایک مطلب سفر کے حوالے سے اچھا فیل ہوتا ہے, آپ کس کو لے جانا پسند کریں گے؟ میں لے جانا نہیں, میں کس کے ساتھ جانا پسند کروں گا یہ کہیے. میں الحمدللہ امیل سنت کے ساتھ سفر کرنا پسند کروں گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا سفر بھی ہے اور مطلب آپ کا اور ٹاپک بھی والدین کا ہے. کوئی آپ ذاتی شیئر کریں گے کہ کوئی ایسا سفر والدین وغیرہ کے ساتھ یا کوئی اس قسم کی یاد آپ کو کچھ وہ مدنی چینل کے ساتھ شیئر کر سکیں؟ مطلب میں اپنا تجربہ کیا عرض کروں. میری تو ماں انتقال کر گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور میرے والد صاحب الحمدللہ حیات اللہ ان کو سلامت رکھے, دراز عمر بالخیر دے, تندرستی عطا فرمائے. آمین. گاہے بگاہے والد صاحب سے رابطہ رہتا ہے اور گاہے بگاہے ملاقات کا سلسلہ رہتا بھی ہے. اور اسپیشلی میں دنیا میں کہیں بھی ہوں میں اپنے والد صاحب سے کم از کم جمعہ کو, جیسا بھی جمعہ گزرا, کل جمعہ تھا یہاں پر, تو لازمی طور پر میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو فون کروں گا, جمعہ مبارک ہو, اور پھر والد صاحب سے دعائیں لوں گا. اور میرے والد صاحب مجھے ڈھیروں ڈھیر الحمدللہ دعاؤں سے نوازتے ہیں. یہ میری پریکٹس ہے, روٹین ہے الحمدللہ کہ جمعہ کو میں یہ ترکیب ضرور کرتا ہوں اور اپنے والد صاحب سے رابطہ کرتا ہوں. اور گاہے بگاہے والد صاحب سے میں معافیاں مانگتا ہوں اور والد صاحب سے درگزر کی التجائیں کرتا رہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دینا, میں نے اگر آپ کی کوئی حق تلفیاں کی تو معاف کر دینا. میرے والد صاحب اتنے پیارے اور سافٹ ہیں کہ گاہے بگاہے وہ بھی ہم سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں. اچھا. اور کوئی حق تلفی ہو گئی ہو, کوئی یہ ہو گیا ہو تو مجھے معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے شفیق اور بڑے کریم والد صاحب سے نوازا ہے, اور بڑی کریم اور بڑی شفیق والدہ میری دنیا سے چلی گئی ہیں. جب تک ماں باپ کی دعائیں نہ ہونا کوئی بھی بیٹا کسی بھی کامیابی کے راستے پر چل نہیں سکتا. اور اگر کسی بھی دنیا میں کسی بھی فرد کے لیے کوئی بھی دنیاوی طور پر کوئی مقام, عزت, اسٹیٹس اگر ہے تو اس کے پیچھے یقیناً اس کے ماں باپ کی دعاؤں کا ضرور حصہ ہوگا. اور اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جائے, اور یقیناً یہ بھی ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ کا ایک حصہ سامنے آئے گا. لہذا میں یہی مدنی التجا کروں گا آج والدین کے حوالے سے جو آپ نے موضوع رکھا ہے کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلامی بھائی دیکھ یا سن رہے ہیں, اگر والدین حیات ہیں تو ان کی حیاتی سے فائدہ اٹھائیں. یہ جنت کے 2 دروازے ہیں, ان کے ذریعے جنت حاصل کرنے کے لیے جان لگا دیں. سبحان اللہ. کب کس کی آنکھ بند ہو جائے پتہ نہیں ہے, اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے تو اس کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دیں, راضی کرتے رہیں. کبھی بھی اولاد اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے والدین کو کبھی بھی ناراض نہیں کیا. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے انداز سے, مزاج سے, اگنورنس سے اور بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پیرنٹس کو مطلب کہ وہ ہارڈلی فیل ہوتا ہے اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے پیرنٹس کے ساتھ. تو مجھے یہاں آنے کے بعد احساس ہوا کہ یہاں انگلش ٹرانسمیشن کے لیے بھی مجھے کچھ انگلش ورڈنگ ہونی چاہیے تاکہ جو انگلش کنٹریز ہیں جن میں یہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے وہاں پر ایٹ لیسٹ ان کو دیکھنے کا فائدہ ہو. اور چونکہ یہ ایک امریکہ کا بھی ٹائم ہے, امریکہ کا ایک نائٹ ٹائم ہے, اور اس وقت
آپ کے یہاں پاکستان کے اندر جیسے 2:30 بجے ہیں، خیر امریکہ میں تو بہت لیٹ ٹائم ہے، تو ان کے لیے تو اتنا پک ٹائم نہیں ہے، لیکن یو کے یورپ وغیرہ کے لیے، یو کے لیے کم از کم، اور اس طرح دیگر ممالک کے لیے یہ ایک پک ٹائم ہے۔ چلیں جی، تو یہ میری کچھ مدنی التجا ہے۔ آپ کے مدنی پھول جاری و ساری ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم کچھ مرحلے بھی لے کر آئے ہیں، سیگمنٹس بھی لے کر آئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے دوران گفتگو یہ بات ارشاد فرمائی کہ معافی مانگنا، تو بھائی ہمارے یہاں تو یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ غلطی ہوگی تو معافی ہوگی، یا بلا وجہ ہم معافی مانگیں، حضرت مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اب یہ کہ میرے ساتھ تو سیٹ ہیں اور نہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، نہ اندر سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو کیا کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے جب بھی معافی مانگیں؟ جس طرح کہ آپ کا ایک انداز ہے کہ آپ معافی مانگتے ہیں، اور والد صاحب بھی کبھی کبھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ حق تلفی بعض اوقات ہو جاتی ہے، والدین اس کا اظہار کریں یہ ضرور نہیں ہوتا۔ والدین بڑے بردبار ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی ہوئی ہوتی ہے، ان کے قلب اور ان کا ذہن بہت وسیع ہوتا ہے، لہٰذا ان سے درگزر اور معافی کی التجا کرتے رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ درگزر اور معافی کا سلسلہ رکھیں، کیونکہ دل آزاری ہونے میں، تکلیف پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم لوگ بشری تقاضے رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور اس کا فائدہ ہی ہے ماں باپ کا دل خوش ہوگا۔ اگر کوئی بیٹا اس وقت بیٹھے اس وقت ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اور کہہ دے گا امی ابو معاف کر دیجیے گا، آج تک میں نے آپ کی حق تلفی جو کی ہو، تو اس سے ماں باپ کا دل خوشی ہونا، ماں باپ نے ناراض نہیں ہونا، اس نے اٹھ کر تھپڑ نہیں مار دینی ہے، چلا بھی کوئی معافی مانگتا ہے، معافی کو مانگنے کی چیز ہوتی ہے، ایسا تو ماں باپ نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ، مدینہ تو والی۔ وہ کہے گا کہ ابو معاف کر دیجئے، یا وہاں اگر والدین کہہ دیں گے کہ بیٹا بھی سنا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہم نے بھی کوئی حق تلفی کی ہو، آپ کی کوئی دل آزاری کی ہو، تو بیٹا آپ بھی معاف کر دینا، تو بیٹے کے دل میں ماں باپ کی عزت اور عظمت اور محبت میں اضافہ ہی ہوگا، کمی تو نہیں آئے گی کہ یار میرے ماں باپ بڑے بھی عمل ہیں، مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو ایسا تو ہے نہیں۔ معافی مانگنے سے میں نے تو دیکھا ہے کہ معافی مانگنے سے محبت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے، سبحان اللہ، اور تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور یہ ہے کہ پاؤں پکڑ کر، ہاتھ جوڑ کر، زبان سے SMS کے ذریعے، فون کے ذریعے معافی مانگنے کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو ہے امین بھائی بھی ہیں، اور نگران شورا اس جانب ہیں، اور ہم اس جانب ہیں، 7 سمندر پار، اور ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مدنی اشعار کی تکرار۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنے سمندر پار ہو۔ اچھا یہ بات ہے، ایک محاورتاً جو کہا جاتا ہے اس طرح چلے ہم تو۔ اب یوں ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک شعر ہم پڑھیں گے، اس کا جو آخری حرف ہوگا نگران شورا جو ہے ایسا شعر سنائیں گے جو اس کی ابتدا اس حرف سے آتی ہو۔ تو ہم پہلا شعر پڑھنے جا رہے ہیں، نگران شورا 25 سیکنڈ۔ اب دیکھیں ڈیلے وغیرہ بھی ہو رہا ہے، مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی کوآپریٹ کر کے آپ کے لیے سلسلہ لے کر آئے نا، تو آپ بھی اگر یہ تھوڑی سی پریشانی ہو تو اس کو پریشان نہیں ہوئیے گا، اس میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، کسی دوسرے چینل پہ نہیں جائیے گا، صرف مدنی نہیں ہے، چینل بے دیکھیں۔ فکر رہیں جی آپ، ڈرے نہیں باپو، زیادہ ڈیلے نہیں ہے۔ اچھا ختم ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ، شروع میں کافی تھا، قریب آتے جا رہے ہیں۔ اب ایک شعر ہم پڑھ رہے ہیں، 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا۔ اب پہلا شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ واو، واو سے شعر سنائیے۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ چلے میں منقبت ہے، میں نعت کا شعر سنا دیتا ہوں، پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے نہیں آپ نے منقبت سنائی ہے، تو میں نعت کا شعر سنا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ والا تیرا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ گیا الف، مان گیا الف۔ آپ نے الف دیا تھا، آج ہماری پارٹی بھی بہت مضبوط ہے۔ آپ نے الف دیا تھا، ہم نے بھی الف دیا ہے۔ آپ نے نہیں، آپ نے الف نہیں دیا، آپ نے الف میں نے الف دیا تھا، آپ نے الف مدہ لیا ہے۔ نعت خان کو چاہیے کہ وہ الف مدہ میں فرق پیدا کریں، اردو اگر پڑھی ہوگی تو الف مدہ کا فرق بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ نے مقابلے کے لیے آج نعت خان کو بلا لیا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، خیر وہ میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں، تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ الف ہی آ گیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، امم شہ زی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر۔ خبر رے، رہیں ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ مدینہ۔ مقابلہ آپ دونوں کے اچھا درمیان ہی یہ ہے۔ ہے کہ
नहीं تے यही है कि अमीन ने जवाब देना है तो मैं अभी हार मान लेता हूँ। टीम वर्क है ना, नहीं हम भी टीम वर्क है ना, साथ हैं, हम साथ हैं। साथ हैं हम सब। मदीना हा, हाँ है, आखिर में हाँ से हाँ, पढ़ना। हाथी वाली जो लटकने वाली है। हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जाग, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है या है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, तिलावत करना मेरा सुबह का शाम काम हो जाए। तिलावत करना मेरा काम सुबह शाम हो जाए। सही हो गया ना, सही हो गया, हो टीम जाए। वर्क से सही हो गया है। हो जाए। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। अलिफ। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द अरे है खुदा के बंदो कोई मेरे हाँ, दिल इसी को कलाम ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। न कोई गया ना आया। मखसूस अंदाज न कोई आया अलिफ। अलिफ अलिफ। घड़ी भी नहीं है, अंदाजे से चलेगा आज। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं गूंचे बसा दिए हैं। बसा दिए हैं ये बसा या इलाही। नून है, नून। नून है। न हो न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने आस्ताने से। ये या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। आमीन आमीन। साथ हो। ओ वाओ। अब ये है कि हम 1 मिनट के अंदर इस सिलसिले को, इस मरहले को जो है निपटाने की कोशिश करते हैं। जी क्या आया था आखिर में? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा तेरा आस्था आस्था बताया, बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। खुदाया। अलिफ। अलिफ। चले अगर इन्होंने अलिफ मद्दा से शुरू किया था और आपने बाकी रखा था तो मैं भी शुरू कर देता हूँ। आसमा खां जमी खां जमाना मेहमान साहिब खाना, लक़ब किसका है? तेरा 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 अलिफ। अलिफ। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। वाओ। वाह। टाइम पर भी नजर रखनी है। मेरे पास टाइम नहीं आ रहा है, मादरत। 14 सेकंड बाकी, 13 सेकंड। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। चलें ये सेगमेंट जो है हमारा हम इख्तिताम करते हैं। हम अपना दूसरा सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है मदनी कसौटी। अब ये है कि 11 नाम आप बताएंगे और 11 सवालात होंगे और 12वें में आपने जो है नाम बताना है। तो 25 सेकंड का वक्त होगा। जी पहला सवाल क्या होगा आपकी जानिब से? क्या वो इंसान है? क्या वो इंसान है? आपने ये मालूम किया? नहीं। नहीं जी, आज हम भी जल्दी जल्दी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंसान नहीं है। कोई मुकद्दस मकाम? कोई मुकद्दस मकाम आपने ये मालूम किया, मुकद्दस मकाम भी नहीं है। दो सवालात हो चुके हैं। इंसान भी नहीं है, मुकद्दस मकाम भी नहीं है। फरिश्ते हैं? फरिश्ते ला। 3 सवालात हो चुके हैं। चौथे की जानिब आइए। कोई मुबारक शे है? कोई मुबारक शे है आपने ये कहा। नाम। मुबारक शे है। मुबारक शे है जी। कितने सवाल? 4 सवालात हो गए। इंसान ला, मुकद्दस मकाम ला, फरिश्ते ला और मुबारक शे नाम। मुबारक शे। चौथे में कुछ आप पहुंचे हैं। अब देखें कि मुबारक शे आप दुरुस्त बताते हैं वहाँ जो हमारे जहन में है। इस मुबारक शे को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से को बराह रास्त निस्बत हासिल है। बराह रास्त आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि असा मुबारक हो गया, ये सरकार का खास है जी। निस्बत तो है, इस तरह की नहीं है निस्बत। मिन वजहिन, इस तरह की निस्बत नहीं है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास निस्बत हो। निस्बत है, किसी और नबी से निस्बत हासिल है।
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت نہیں ہے، کسی اور نبی سے کوئی خاص نسبت ہو تو یہ بھی شاید نہیں کہا جائے گا. نہیں، لا. کرشمہ پہنچائے گا آج، تو کرشمہ پہنچائے گا آج. چوتھے میں مبارک شے تک کا تو ایک لحاظ سے واپس تعین ہو پہنچنا گیا. آسان نہیں ہے. بہت معروف ہے، جو مقدس شے بہت معروف ہے. جب اگر آپ نہیں پہنچ سکے، جب ہم نام بتائیں گے تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جان کے اتنی معروف ہے. ہمارے ہاں بہت تذکرہ ہوتا ہے. تذکرہ ہوتا ہے. سوالات آپ کے 6 سوالات ہو گئے 7 میں. اچھا، وہ شے جو مقدس شے ہے وہ کہیں حرم پاک میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرم پاک میں ہے. حرم پاک میں موجود ہے. 7 سوالات ہو چکے ہیں. جی حرم قریب پاک میں پہنچ گئے. حرم پاک میں موجود؟ جی، حرم پاک میں موجود ہے. جی حرم پاک میں ہے. نعم. اچھا، یہ وہ شے جو حرم پاک میں موجود ہے وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے؟ آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ہے. یہ آپ کا 8واں سوال ہو گیا. مکہ مکرمہ میں ہے. بہت قریب پہنچ گئے. اچھا، وہ شے کہاں ان کی طرف؟ آپ ہماری طرف مسجد الحرام میں ہے؟ نعم. جی مسجد حرام میں موجود ہے. اور قریب آ گئے. پوچھا دیں گے آپ تو. ان کو جانا بھی ہے نا. فارغ بھی. کتنے سوال ہو گئے؟ 9 سوالات ہو 9 چکے ہیں. سوالات ہو گئے. 10واں آپ کریں گے. 2 سوال باقی ہیں. نہیں، 9 سوال ہو گئے. 9 سوالات 3 ہو باقی چکے ہیں. ہیں. 12ویں میں آپ نے نام بتانا ہے. جی، وہ شے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، آپ نے سوچا ہوا ہے، وہ کعبہ مشرفہ سے وہ شے جڑی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ کعبہ مشرفہ سے وہ شے جڑی ہوئی ہے؟ نعم. جی. دس سوالات ہو گئے. 11واں سوال آخری پھر اس سوال کے بعد آپ بہت نے قریب جو ہے پہنچ گئے. تو قریب ہی ہو گئے. بالکل کعبہ سے جی. جڑی ہوئی ہے. اب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ شے جو کعبہ مشرفہ سے جو شے جڑی ہوئی ہے، کیا اس سے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا چوما جا سکتا ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اس کو چوما جا سکتا ہے. جی جی ہاں. جی ہاں. نعم. اب آپ نے نام لینا ہے. باب کعبہ ہے. آپ نے جواب دیا باب کعبہ. اور ہر دفعہ کی مدنی کسوٹی میں آپ جو ہے نام بتا ہی دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے ایسا ہوا ہے. امین بھائی کیا کہیں گے؟ قریب پہنچ کر بھی نہ پہنچ پائے. نہیں، آپ نہیں پہنچ سکے. چلیں، ایک باب کعبہ ہے. مدنی کسوٹی تو یہ ہے کہ حل ہو گیا. آپ اس طرف نہیں پہنچ سکے. باب کعبہ کے علاوہ اور آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ نظر میں کیا کیا چیزیں؟ اور حجر اسود. حجر اسود تو پچھلی دفعہ تھا. ہو گئی تھی کسوٹی بھی. یہ وہ بھی ہے. نہیں پہنچ سکے. ابھی بھی قریب پہنچ کر نہیں پہنچے ہیں. اب بالکل قریب ہیں. وہ شے باب کعبہ سے اٹیچ ہے، باب جڑی ہوئی ہے. جڑی ہوئی ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں جڑی ہوئی ہے. نہیں، مطلب کعبہ مشرفہ سے جڑی ہوئی ہے. جی، جڑی ہوئی ہے. کعبہ مشرفہ سے اگر وہ شے جڑی ہوئی ہے تو 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں. غلاف کعبہ، 1 حجر اسود، 2 اور باب کعبہ. 3 چیزیں ہیں. اور بھی ہے. میزاب رحمت بھی. میزاب رحمت ہے. نہیں، میزاب رحمت ہے. جی درست کہہ رہے ہیں. اس لیے میں نے اگر میزاب رحمت اگر آپ کا سوال تھا، نہیں اس کو نہیں، وہ میزاب رحمت نہیں ہے، جڑی ہوئی تو ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اب ہم بتا دیتے ہیں. ہمارے ذہن میں تھا غلاف کعبہ. جی بتا دیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کعبہ مشرفہ پر غلاف نہیں ہوتا، لیکن یہ تو میرے ذہن میں غلاف کعبہ نہیں، میرے ذہن میں غلاف کعبہ آیا تھا، لیکن میں نے کہا یہ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سال میں کہ غلاف کعبہ مشرفہ پہ نہیں ہوتا، لہذا اس سے نہ اس وقت چھوا جا سکتا ہے نہ چوما جا سکتا ہے. نہیں، اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے. ہوتا تو ہے، اس کو ایک اوپر نیچے لپیٹ لیا تشریف جاتا لاتا ہے. ہے. دوسرا جی ہاں، نہیں وہ تبدیل ہوتا ہے، اوپر نہیں چڑھا ہوا ہوتا، وہ تبدیل ہوتا ہے. اور ایسا وقت آتا ہے نہ غلاف کعبہ کو چھوا جا سکتا ہے نہ چوما جا سکتا ہے. صرف باب کعبہ اور حجر اسود ہی ہے جو کعبہ مشرفہ کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں،
جس سے کبھی بھی چھوا جا سکتا ہے اور چوما جا سکتا ہے. لیکن آپ کے پاس سوالات تھے نا, آپ اس قسم کا کوئی سوال کر لیتے. 11 تو چابیاں تھیں نا آپ کے پاس. میرے پاس سوالات نہیں تھے, مجھے صرف جواب دینا تھا, اور میرے ذہن میں غلاف کعبہ تھا, لیکن یہ بھی چیز چونکہ میرے ذہن میں تھی, اس لیے میں نے نہیں کہا. البتہ کسوٹی, مدنی کسوٹی کا جواب میں درست نہیں دے سکا, یہ اقرار ہے. ٹھیک ہے, بس ہو گیا, ایک بس وجہ بیان کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا نا اقرار. بہت زبردست وجہ آپ نے بیان کی ہے. اب یہ ہے کہ آپ بیچ میں اس بات کا اظہار کر سکتے تھے, لیکن یہ بعد میں آئی ہے ذہن میں. نہیں, آپ نے اقرار کر لیا, یہ ہمارے لیے بس کافی ہے. ایک اور کالز ہیں. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین مجھے فیکٹری جانے کی اجازت نہیں دیتے. میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں, میں ان سے زبردستی گیا ہوں. مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں واپس آ دوں یا ادھر جاب کروں؟ ایسا مختصر جوابات ہو جائیں تاکہ ہم کالز زیادہ لے سکیں. والد صاحب کی اطاعت کرنے میں مجھے تو فائدہ نظر آتا ہے. اب والد صاحب سے مشورہ کریں, اور والد صاحب کو جو بھی اس کے فائدے نقصان ہیں وہ بتائیں. البتہ اگر والد صاحب کی خوشی اور رضا کو بھی سامنے رکھیے, انشاءاللہ والد صاحب کی دعائیں لیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کے رزق میں برکت آئے گی, اللہ نے چاہا تو. صحیح. ٹھیک ہے, مزید کالز. میرا نام ہے سید محمد اطہر. سوال یہ تھا میرا کہ آج کل جو ہے نا, ویسے دیکھنے میں یہ آیا ہے, والدین کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے ساس سسر ہیں نا, وہ میرے والدین کی طرح سے ہی ہیں, لیکن عموماً یہ لوگ بچیوں کے, خاص کر بچیوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے ساس سسر کے اوپر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس حوالے سے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی کے اندر جو والدین کا احترام اور جو ان کی عزت اور جو ان کا ادب ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. تو ذرا اس عنوان پہ ذرا روشنی ڈال دیں مجلس شورا حضرات. جی, یہ سوال اصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو ساس سسر کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب بچیوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ ساس سسر کے مطلب جو ہے وہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو یعنی اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اب شوہر کے اوپر ہے جو کچھ بھی ہے. کہ شوہر کے جو والدین ہیں اس کا جو وہ ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے مطلب کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یعنی بیٹی کو یہ ذہن دیا جاتا ہے. فرض ساس و سسر کی خدمت ویسے بہو پر کوئی فرض تو نہیں ہوتی, نہ واجب ہے, لیکن اخلاقی طور پر یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ساس و سسر کی جو خدمت کرنی ہوتی ہے گھر کے کام کاج وغیرہ کے حوالے سے اسے بجا لائے, کیونکہ اس میں شوہر کی دلجوئی اور شوہر کی رضا بھی اس میں پوشیدہ رہتی ہے. اور ایک دیکھیں سسٹم ہے ہمارے یہاں کہ جب کوئی بہو مطلب جیسے بیٹی شادی کر کے سسرال جاتی ہے تو اسپیشلی یہ باتیں وہاں آتی ہیں جہاں اٹیچ فیملی ہوتی ہے, کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے, اور وہاں پر ڈیفینیٹلی کہ وہ والدین وغیرہ سب ساتھ رہتے ہیں. اب وہاں صاحب بہو کہے کہ نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے کمرے سے نکلے, اپنی مرضی میں کمرے میں جا کر سو جائے, اور بالکل ایک کمبائنڈ فیملی میں وہ اپنی ایک انڈیویجول لائف گزارے کہ جب میری مرضی ہوگی یہ کروں گی, تو وہ ڈیفینیٹلی کہ وہ گھر نہیں چل سکے گا. اس لیے وہ ضروری ہے کہ وہ گھر کے اندر جو اس کی روٹین ہے, اگر 9-10 بجے صبح گھر کے کام کاج شروع ہوتے ہیں, ناشتہ وغیرہ کی ترکیب شروع ہوتی ہے, تو اب ظاہر ہے کہ اب اس کے شوہر کے لیے جب اس نے ناشتہ دینا ہے تو یہ تو نہیں کہے گی نہیں بھائی ساس کے لیے ناشتہ میں نہیں بناؤں گی, سسر صاحب کے لیے ناشتہ میں نہیں بناؤں گی, میں ان کا ناشتہ کیوں بناؤں, میں تو بہو ہوں گھر کی, میں تو اس کی بیوی ہوں, میں اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا لوں گی, لیکن میں اپنے ساس و سسر کے لیے ناشتہ نہیں بناؤں گی, ان کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی, ان کے لیے لنچ بناؤں گی, ان کے لیے ڈنر بناؤں گی, ان کے لیے نہیں بناؤں گی. اپنا کمرہ تو صاف کر لوں گی لیکن گھر صاف نہیں کروں گی. اپنا برتن دھو لوں گی لیکن ساس سسر کا برتن کیوں دھوں میں, یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہ اس طرح لے کر چلے گی تو ڈیفینیٹلی گھر میں جھگڑے ہوں گے اور علیحدگی ہو جائے گی, اور یہ سسٹم ہی نہیں ہے. جب گھر میں رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مل جل کر کام کرنا ہوتا ہے. یقیناً ساس کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے, کوئی بیماری یا پریشانی نہیں ہے, تو وہ بھی بہو کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج میں اپنا حصہ ملائے, اور اس طرح ایک مشترکہ طور پر گھر کے کام کاج کو کرنا چاہیے تاکہ اس گھر ایک امن کا, پیار کا گہوارہ بنا رہے. اس پر تقسیم بھی کی جا سکتی ہے کہ فلاں چیز, مثال کے طور پر کہ بہو بھی ہے, نند بھی اور ساس بھی ہے, تینوں ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں, تو تقسیم کی جا سکتی ہے, اور اس میں بھی دن بانٹے جا سکتے ہیں کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام اس کے, فلاں فلاں دن فلاں کام اس کے, فلاں فلاں دن فلاں کام اس کے. تو اگر اس طرح کو تقسیم کا نظام بھی اگر بنا لیا جائے
تب بھی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا. لیکن میری مدنی التجا یہی ہے کہ جو بہو ہوتی ہے یوں سمجھیے کہ یہ ایک گھر کو سنبھالنے والی بھی ایک پرسن اس کو کہہ سکتے ہیں آپ, کہ وہ گھر کو سنبھالنے والی ایک آ جاتی ہے, اور اس سے معاشرتی طور پر اس سے بڑی توقعات اور ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں. تو بہو وہی کامیاب عموماً ہوگی کہ جو شادی کے بعد اپنے گھر کے کام کاج کو, نظام کو, سب کی خدمت کو ایک خوش دلی کے ساتھ قبول کرے, اور گھر والوں کو چاہیے کہ اسے ملازمہ سمجھ کر اسے کام نہ لیا جائے. وہ بھی ایک گھر کا حصہ بنی ہوئی ہے, پارٹ آف ہاؤس ہے, مطلب گھر کا ایک حصہ ہے. تو اس کو اس کے طریقہ کار کے مطابق لے کر چلیں, سب مل جل کر گھر چلائیں, کیونکہ آپ کسی کام والی کو نہیں لائیں, آپ بہو کو گھر پر لائیں. تو سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کے تمام معاملوں, بہو کو بھی چاہیے کہ وہ مطلب کہ گھر پر ایک فرد بن کر آئی ہے, یہاں سیٹھانی بن کر نہیں آئی ہے کہ میں مطلب کہ میں تو کچھ بھی نہیں کروں گی, میں تو یوں بھی نہیں کروں گی, میں تو وہ بھی نہیں کروں گی. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. یہ والدین کو چاہیے کہ جب اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کریں تو تھوڑے شادی سے کچھ عرصے پہلے ہی اپنی بیٹیوں کی تربیت شروع کر دیں. اسلامی بہنیں اگر یہ ذہن بنائیں گے تو اپنی بیٹی کا یہ ذہن بنانے کی کوشش ابھی سے کرنی چاہیے والدین کو, کہ آپ کی شادی ہوگی, شادی کے بعد بیٹا آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی. اچھا, آپ تربیت تو کر رہے ہیں اس کی کہ شادی ہوگی, اور شادی کے بعد آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی, آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی, بٹ اس کو اس روٹین کے مطابق آپ اپنے گھر میں نہیں چلا پا رہے. فار ایگزامپل, آپ کو ایکسپیکٹ ہے کہ میں 1 سال کے بعد, 1.5 سال کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کروں گا, اپنی بیٹی کی رخصتی کروں گا. تو آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, آپ کی بیٹی کی رخصتی ہونے والی ہے, تو ابھی سے ہی آپ کیوں اس کی تیاری نہیں کرتے؟ آپ اس کو ابھی سے اس کی تیاری کریں, اور اس کو اس روٹین پر لے کر آئیں, اپنے گھر میں روٹین میں لے کر آئیں. فار ایگزامپل کہ کیا آپ کی بیٹی جس کی 1 سال, 1.5 سال, 2 سال, 3 سال کے بعد آپ رخصتی کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ صبح اٹھ کر گھر کے کام کاج کرنے کی, اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی, اپنی والدہ کے لیے ناشتہ بنانے کی, گھر والوں کے لیے لنچ بنانے کی, ڈنر بنانے کی, صاف صفائی کرنے کی, کیا وہ عادی ہے کہ وہ مطلب کہ وہ آرام سے وہ اس وقت اٹھتی ہے جب ماں سارے کام کر کے بیٹھی اور ماں کہتی ہے کہ نہیں نہیں بھلے بیٹی آرام کرے؟ تو ماں تو بولے گی کہ بیٹی ہے بھلے آرام کرے, مگر یاد رکھیے ساس نہیں کہے گی کہ میری بہو ہے بھلے آرام کرے. یہ ایک نیچرلی فطری اور گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہاں بھائی اٹھے گا, بہن کا بھائی اٹھے گا تو ماں ناشتہ دے دے گی, وہاں پر والد سسر صاحب آئیں گے تو آپ کی ساس اس کو ناشتہ دے دے گی یا کھانا دے دے گی, یا جو بھی ہے اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر دے گی. بٹ شادی کے بعد آپ کے شوہر کو ناشتہ اب اس کی ماں دے گی یا اس کی بہن دے گی تو آپ کا نام خراب ہوگا. اب وہاں آپ ہی کو اٹھ کر ناشتہ دینا پڑے گا. آپ کو اب شوہر کے لیے ناشتہ بنائیں اور ساس کے لیے, سسر کے لیے نہ بنائیں, گھر کے دیگر افراد کے لیے نہ بنائیں, اس میں بھی پھر ایشوز ہوں گے. تو یہ تو نہیں چلے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کمبائنڈ فیملی کے ساتھ رہ کر آپ اپنی انڈیویجول جیسے کہ علیحدگی کے ساتھ جو اسلامی بہنیں رہتی ہیں, وہ اگر علیحدہ بھی رہتی ہیں, صرف شوہر ہے اور آپ ہیں, اور آپ بالکل علیحدہ شادی کے بعد رخصتی ہو گئی اور آپ علیحدہ رہنا شروع ہو گئیں, تب بھی یہ نہ سمجھے کہ آپ آزاد ہیں یا آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنے گی. ڈیفینیٹلی رسپانسبلٹی وہاں بھی بنے گی, کیونکہ وہاں بھی اس کے کام کاج ہوں گے اور وہاں بھی اس کے لیے وہ صاف صفائی ستھرائی. اور پھر اب یہاں میری گفتگو میں دونوں افراد آ گئے, ماں اور بیٹی. ٹھیک ہے کہ ماں اور بیٹی کا ایک کردار شروع ہوتا ہے, اور یہ بات دیکھیے کہ یہ بیٹی تقریباً 1 سال یا 1.5 سال کے اندر, جرنلی بات کر رہا ہوں, within a 1.5 year, 1.5 year within a, یہ بیوی بنے گی, ماں بنے گی, بہو بنے گی, اور کیا کہتے ہیں بیوی ماں بہو بنے گی. ٹھیک ہے, اور بھابھی بنے گی. تو اب یہ ضرور دیکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں, کیا آپ کی بیٹی شادی کے بعد ماں, بیوی اور بہو, یہ تینوں بننے کی اس کے اندر آپ نے
ذمہ داری اسٹیبلش کر دی ہے. اگر آپ نے وہ ذمہ داری اس کے اندر پیدا کر دی ہے اور کسی حد تک آپ سیٹسفائی ہیں کہ یہ میری بیٹی شادی کے بعد ہو, یہ پریکٹیکل آپ کو گھر میں دیکھنا پڑے گا. ویری سوری ٹو سے, اگر آپ یہ پریکٹیکلی گھر پہ نہیں دیکھیں, یہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں اس کی ایک وجہ بھی ہے, کیونکہ اس وقت دنیا میں طلاق کے ریشو بڑھ رہے ہیں, گھر زیادہ ٹوٹ رہے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ایک بھائی اپنے بہنوں کے ساتھ, ایک اسلامی بھائی اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ یہ ایک ایڈوائس کر رہا ہے, میں مدنی التجا کر رہا ہوں کہ برائے کرم اس چیز کو سمجھیے کہ بعض اوقات جو ہم سنتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک آزاد اور عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی کریٹ کی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ایک نئی وہ زمانہ کریٹ کرنے کے لیے جاتی ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. بعض چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں, انہیں چینج کرنے جائیں گے تو آپ بھی ٹوٹ جائیں گے اور آپ کی سوسائٹی کا بھی مطلب جو ہے نا بہت نقصان ہوگا. تو ایک بہت چیزیں نیچرل ہوتی ہیں. تو میری مدنی التجا یہ ہے تمام اسلامی بہنوں سے جو مائیں ہیں اسپیشلی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیوں سے نوازا ہے, اور اب بیٹی کی عمر سمجھے کہ 14-15 سال تک پہنچ چکی ہے, تو آپ برائے کرم اسے اپنے گھر کے کام کاج کا عادی بنائیں, اس کو کھانا پکانا سکھائیں, سینا پرونا سکھائیں, جو تھوڑے بہت گھریلو کام کاج ہوتے ہیں. اب وہ اس کے کرتے کا بٹن ٹوٹ گیا, اب آپ کی بیٹی کو شادی کے بعد اس کا بٹن سینے نہیں آ رہا, اس کو سوئی میں دھاگا ڈالنے نہیں آ رہا ہے, اب یہ شرمندہ ہوگی. ابھی کل آ کر آپ ہی کو بولے گی کہ امی مجھے کم از کم سوئی میں دھاگا ڈالنا تو سکھا دیتی. امی بولی بیٹا میں تھی نا, تو وہ بیٹی بولے کہ امی تب تم شادی رخصتی کے بعد آپ تھوڑی میرے ساتھ آئی ہو, وہاں تو میں اکیلی ہوں, میں کس کو بولوں سوئی میں دھاگا کیسے ڈالتے ہیں, میں کیسے بولوں بٹن کیسے سیتے ہیں. ابھی مجھے روٹی بیلنا تو سکھا دیتی کہ روٹی کیسے بنائی جاتی ہے, تو ماں بولے گی بیٹی میں تھی نا تجھے بنا کے کھلاتی تھی, تو بیٹی بولے کہ ماں وہاں میرے ساتھ رخصتی آپ کی سوری ہوئی تھی, میں تو اکیلی رخصتی میں ہو کر گئی ہوں. اب وہاں میں روٹی کیسے بناؤں, میں سالن کیسے بناؤں, مجھے تو آلو چھلنے نہیں آتا, مجھے تو پیاز اتارنے بھی نہیں آتی کہ میں پیاز کا چھلکا کیسے اتاروں, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. تو اس طرح آپ کی بیٹی وہ شادی کے بعد یہ شرمندہ ہوگی اور بہت مسائل پیدا ہوں گے. لہذا میری تمام تر والدہ جو اسلامی بہنیں ہیں ان سے مؤدبانہ میں مدنی التجا کروں گا کہ آپ اپنی بیٹی کی اس طرح کی تربیت کریں کہ وہ شادی کے بعد خوشحال زندگی گزارے. خوشحال زندگی گزارنے کے لیے 2-4 ایسے مدنی پھول ہیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ایک تو گھریلو خانہ داری, گھریلو کام کاج, وہ بھی ان ٹائم اٹھنا اور ان ٹائم سونا, ایک تو اس کی عادت ہونی چاہیے بیٹی کے اندر, نمبر 1. نمبر 2, بیٹی کے اندر جو عادت ہونی چاہیے وہ ہے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا, تاکہ جب یہ شادی کے بعد اپنے سسرال جائے گی تو وہاں پر ایک نیا خاندان ہے, اس کو پردے کی تمیز سکھانی پڑے گی کہ وہاں جا کے بے پردگی کا شکار نہ ہو جائے کہ دیور جیٹ اور جو اجنبی اور غیر محرم مرد ہوں گے ان کے ساتھ وہ بے تکلفی کرے. نہیں, اس کو حیا کا درس دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے, اور اس میں خاص طور پر ماں کا کردار بیٹی کے معاملے میں زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ میرا یہ بیان اسپیشلی اسلامی بہنوں کے لیے ہے, لہٰذا میں یہ زیادہ اس چیز کو انفیشائز کر رہا ہوں کہ ماں اپنی بیٹی کی اس طرح تربیت کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت شامل حال رہی, آپ کو کم ہی یہ پین ہوگا کہ میری بیٹی شادی کے بعد سکھی نہیں ہے. ہاں, اب سسرال کے اندر ہی کوئی کمزور پہلو ہیں یا کچھ اور ایشوز بن گئے ہیں تو دیکھیں وہ دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں گے نا آپ کو کچھ نہ کچھ پلس مائنس ملے گا. جو پرابلم اس وقت آپ کی بیٹی کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں, تو کسی اور کے ساتھ کوئی اور پرابلم ہوگا. تو یہ چھوٹے موٹے پرابلم تو ہمیشہ گھر میں بھی چلتے ہیں اور بیٹی کے سسرال میں بھی چلتے ہیں, شوہر کے ساتھ بھی چلتے ہیں, بیٹی کی ماں کے ساتھ بھی کبھی بنتی ہے کبھی نہیں بنتی, بیٹی کی والد صاحب کے ساتھ بنتی ہے کبھی نہیں بنتی, بہن کے بھائی کے ساتھ کبھی بنتی ہے کبھی نہیں بنتی, بلکہ بہن کی بہن کے ساتھ بھی کبھی بنتی ہے کبھی نہیں بنتی. اسی طرح شادی کے بعد بھی ہوتا ہے, شوہر کے ساتھ کبھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, کبھی مطلب کہ وہ دیگر گھر والوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے.
اس کو کمپرومائز کے ساتھ، سیکریفائز کے ساتھ اس کو گھر چلانا ہوتا ہے تاکہ ایک اچھے انداز سے اپنا گھر چل سکے۔ تو والدین کو اپنی بیٹی کے لیے یہ جو میں نے چند مدنی پھول بیان کیے ہیں، اگر اب تک آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے اور ان قریب یا چند سالوں میں اگر آپ کو مطلب مینٹلی طور پر آپ پریپیئر، اور ہر ماں باپ پریپیئر ہوتے ہیں کہ وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے اور پریپریشن ہو جاتی ہے کہ اس نے شادی ہونی ہے اور اس نے گھر چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، تو اب یہ پریپریشن کے اندر اس کی بہت زیادہ تربیت کرنی پڑتی ہے بیٹی کی، اور اسپیشلی بیٹی کی۔ بیٹا کو بھی تربیت کی حاجت ہوتی ہے، لیکن بیٹی کا معاملہ ایسا ہے کہ 17-18 سال کم و بیش، 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال، اور امید ہے کہ انہی عمروں میں بلکہ جو بھی بس شادی کی عمر ہو جائے اور آپ کو لگے کہ یہ گھر سنبھال لے گی، شادی کر کے رخصتی کر دینی چاہیے بیٹی کی۔ تو اس کو مطلب کہ کلچر کے نام پر اور سوسائٹی کے نام پر ڈیلے کرنے کا جو آج کا رواج چلا ہے، اس چکر میں نہ رہیں، اور بعد اوقات شادی کے رشتے آ رہے ہوتے ہیں اور رشتوں کو وہ ریفیوز کر رہی ہوتی ہیں لڑکیوں کا بھی دماغ بعد اوقات ڈسٹرب ہے اور وہ ریفیوز کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے رشتوں کے آنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، بار بار منع کرنے سے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، پھر بیٹیاں برسوں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی ان میں عیب نہیں ہوتا، مگر قدرتی طور پر ان کے رشتے نہیں آ رہے ہوتے۔ جب آ رہے ہوتے تھے تو یوں سمجھے کہ گاڑیاں آ رہی تھیں، آپ نے ہر گاڑی مس کر دی کہ نہیں نیکسٹ گاڑی، پھر گاڑی آنا ہی بند ہو جاتی ہیں، وہ ساری گاڑیاں نکل گئیں، آپ صرف پلیٹ فارم پر اسٹیشن کے اوپر کھڑی ہیں، اب کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے جس کے اندر آپ بیٹھ سکیں، کیونکہ وہ جتنی گاڑیاں تھیں سب تقریباً نکل گئیں۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لہذا اگر اچھا رشتہ آئے تو اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اور تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیٹیوں کی تربیت میں سب سے امپورٹنٹ شے جو ہے وہ اس کو حیا سکھانا ہے، حیا کا درس ہے۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، ایک مرتبہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عورتوں کے لیے کس چیز میں بھلائی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا جواب دیں، چنانچہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اس کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے عرض کی کہ آپ نے پیارے آقا سے یہ کیوں نہ کہا کہ عورتوں کے لیے بھلائی اس میں ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ ہی غیر محرم مرد انہیں دیکھیں۔ تو امیر المومنین نے پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ بات بیان کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ عرض کی فاطمہ نے۔ تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو پتہ چلا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بات بیان کی کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں اور غیر محرم مرد انہیں نہ دیکھیں، یہ تربیت تھی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ نے اپنی شہزادی کی اس انداز پر تربیت فرمائی، اور ان کا ایسا حیا کا ذہن تھا کہ آج اس حیا کا فیضان بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے ہمارے سوسائٹی کو، کہ اللہ کرے گا ہماری اسلامی بہنوں کو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کا فیضان اور صدقہ نصیب ہو جائے۔ تو ڈیفینیٹلی ایک یہ چیز ہے جو تربیت کے لیے بہت ضروری ہے اپنی بیٹی کے لیے، اور پھر اس کو گھریلو کام کاج امور خانہ داری اس کی طرف اس کا رجحان ہونا بہت ضروری ہے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ خود ہی چکی چلایا کرتی، یعنی گھریلو کام، ہاؤس وائف بنتی ہیں ہمارے یہاں، مگر وہ گھریلو کام کاج میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ چکی جو پہلے آٹا پیسنے کے لیے جو چکی چلائی جاتی تھی، خود ہی چکی چلایا کرتی، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، اور مشکیزے میں پانی بھی خود ہی بھر کر لاتی۔ یہ کتنی مشقت والی چیز ہے۔ مشکیزہ پہلے وہ چمڑے کا لیدر کا ایک بیگ ہوتا تھا جو جس میں پانی بھرا جاتا، جیسے آج کل ہم کولر میں پانی بھرتے ہیں یا دیگر اس طرح کی چیزوں میں پانی بھرتے ہیں،
اس طرح پہلے مشکیزیں ہوا کرتے تھے، اور وہ ہم نے کبھی دیکھے بھی ہیں، برسوں گزر کے اب تو نظر نہیں آتے، اور وہ چمڑے کے لیدر کے ایک بیگ ہوتے تھے، ان کے آگے منہ بنا ہوا ہوتا تھا اور اس پہ پانی بھرتے تھے اور وہ کندھوں پر اٹھایا جاتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی مشکیزہ ہو، تو مشکیزے میں پانی بھی خود ہی بھر کر لاتی، یہاں تک کہ ان کے سینے پر نشان پڑ گئے۔ گھر کی صفائی وغیرہ بھی خود ہی کرتی تھی، جس کی وجہ سے کپڑے غبار آلود ہو جاتے تھے، وہ ڈسٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں، ڈسٹنگ وغیرہ بھی خود ہی کر لیتی تھی، اور ہنڈیا کے نیچے آگ بھی خود ہی جلایا کرتی تھی۔ آج تو ہمارے الیکٹرانک اسٹو ہیں یا گیس اسٹو ہیں، اس وقت تو آگ جلائی جاتی تھی پھونکے مار 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 کر، اور وہ بہت مشقت و تکلیف والا وہ عمل ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے کپڑے بھی غبار آلود ہو جایا کرتے تھے۔ بعض اوقات تنہا گھر کے تمام کام کاج کرنے کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ جو چند مدنی پھول میں نے بیان کیے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے، اس میں 2-3 چیزیں کو میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ نمبر 1 کہ سیدتنا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مدنی ذہن کہ عورت غیر مردوں کو نہ دیکھے، اور اس کی پوری تفصیل ہے کہ جیسے فقہ میں یہ تفصیل بار شریعت میں ہے کہ اگر عورت کو اندیشہ ہے کہ غیر مرد کو دیکھے گی تو وہ برے خیالات سے نہیں بچ پائے گی، یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مین ون وہ ورڈنگ نہیں ہے، تو اب وہ نہ دیکھے، اس کا اندیشہ ہے تو وہ نہ دیکھے، ورنہ دیکھنا جائز ہے۔ تو اور مرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بلا اجازت شرعی غیر اجنبی عورتوں کو، غیر محرم عورتوں کو دیکھے۔ تو عورت کو چاہیے، اسلامی بہن کو چاہیے کہ خود کو غیر مردوں کی نظروں سے بچائے، کہ اسے غیر مرد نہ دیکھ سکیں، یعنی پورا پردہ کرے، پورے پردے کا لحاظ رکھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی عیادت کے لیے ایک صحابی کو لے کر گھر کی طرف تشریف لے گئے اور دستک دی تو اندر سے آواز آئی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی، عرض کی کہ آقا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا میرے ساتھ فلاں بھی ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے پردے کے بارے میں کہا کہ میرے پاس ایک ہی جبہ ہے اور ہے نہیں۔ تو پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر عطا فرمائی جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، کہ انہوں نے اس چادر سے پورا پردہ کیا۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ والوں کی باتیں دوسری جلد کے اندر آپ کو مل جائیں گی، جہاں صحابیات کا ذکر ہے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں بیان پڑھا جا سکتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا پردے کے حوالے سے، اپنے آپ کو ڈھانپنے کے حوالے سے، کور کرنے کے حوالے سے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی شہزادی کو اپنی چادر عطا فرمانے کے حوالے سے جو میں نے اس وقت آپ کو بیان کیا ہے، کیا اس سے بھی ہمارا ذہن نہیں بنتا کہ ہمیں کس قدر پردے کی اور کس قدر چادر اور کس قدر حیا کی حاجت ہے؟ کیا آج بھی باپ کا ذہن نہیں بنے گا کہ وہ اپنی بچیوں کو کس قدر حیا اور پردے کا اور چادر کا درس دیں کہ ان کی بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا پردہ کریں؟ فی زمانہ نہیں ہو رہا نا ایسا۔ والد خود اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کروا رہے، بلکہ اپنی بیٹیوں کو والد صاحب خود مطلب کہ ایسے ماڈرن اور عجیب و غریب قسم کا لباس خرید کر دیتے ہیں، پھر بڑی ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے تھا۔ ابا جان تو شروع میں ایسا لباس کیوں دیا تھا آپ ہی نے تو اپنی بیٹیوں کو جینس اور شرٹ کا عادی بنایا تھا، جینس اور ٹی شرٹ کا عادی بنایا تھا، پینٹ اور شرٹ کا عادی بنایا تھا، آپ نے تو اسے بے پردگی کا عادی بنایا تھا۔ جو چیز آپ اپنی بچیوں کو آج سوچ رہے ہیں تو بچپن سے ان کی عادت ڈالتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن کی عادتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہیں، تو جو بچیوں کی عادتیں بچپن میں لگ گئیں، ان کے مطلب کہ جو بھی ان کی عادتیں لگ گئی ہیں، آپ یہ سوچ کر یہ عادتیں ڈالیں کہ جب یہ بڑی ہو جائیں گی تو میں ان کی عادتیں نکالوں گا کیسے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنیں ان چیزوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو بیٹیوں کی جس انداز سے تربیت کرنی ہے، خدا را اس کو سمجھنے کی کوشش کریں
یہی وہ بیٹیاں ہیں جو کل شادی کے بعد مائیں بنیں گی اور انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. اب تک آج کی تاریخ تک جو خرابیاں ہو چکی ہیں یقیناً اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. اسلامی بہنوں نے اس کے لیے درس بڑھانے ہیں, مدرسۃ المدینہ بالغات بڑھانے ہیں, اس کے لیے اپنے ہفتہ وار اجتماعات کو ترقی دینی ہے, انفرادی کوشش کرنی ہے, خود با پردہ رہنا ہے, خود حیا کا پیکر بننا ہے, خود کو اجنبی مردوں سے دور رکھنا ہے, بچانا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں تاکہ جو آج تک جو پرابلمز کریٹ ہو چکے ہیں, جو مطلب کہ اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں, ہم اسے کم کرنے میں, اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں اور آئندہ ایسا نہ ہو, نیکسٹ اس طرح کی چیزیں کریٹ نہ ہوں. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ مینٹلی طور پر پریپریشن کی ضرورت ہے. اور میں اسی پر اس وقت آپ کو کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ماؤں کا اور والد صاحب کو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, خدا را اپنی بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کو ایزی نہ لیں, کیونکہ ان کے ہاتھوں میں مستقبل ہے. کل جب انہوں نے ماں بننا ہے تو انہوں نے اسی انداز کو فالو کرنا ہے جس انداز پر آپ نے اپنی بچی کی تربیت کی. وہ کیسے کہے گی کہ میرے ماں باپ نے میری تربیت غلط کی تھی, میرے ماں باپ نے میری پرورش غلط کی تھی, میرے ماں باپ نے مجھے لباس غلط دلایا تھا, میرے ماں باپ مجھے غلط جگہ لے کے جاتے تھے, میرے ماں باپ مجھے غلط دعوتوں میں لے کے جاتے تھے, مجھے میرے ماں باپ غلط کھلاتے تھے, مجھے میرے ماں باپ کا انداز غلط کیسے کہے گی وہ اپنے ماں باپ کو؟ مگر یاد رکھیے کہ وہی انداز وہ اپنی بچیوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ وہ جب ایڈاپٹ کرے گی آپ کی انہی فارمولوں کو, تو کیا ایسے ہی جنریشنز ہم دیں گے دنیا کو؟ یہ بات تو میں ان کے لیے, میری باتوں کو تو وہ سیریس لیں گے جن کو حیا, پردہ اور ان تمام تر چیزوں کی امپورٹنس کا پتہ ہے. ورنہ ایک تو ایسا بھی طبقہ جو شاید ان باتوں پر ہنستا ہوگا یا دانت پیستا ہوگا یا غصہ کرتا ہوگا کہ یہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ ترقی کر کے دنیا ترقی نہیں کر گئی ہے, دنیا بے حیائی کی طرف بڑھی ہے. آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. پلیز اپنی کیلکولیشن کو صحیح کیجئے, آپ کی کیلکولیشن صحیح نہیں ہے. ویری سوری ٹو سے, ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, آپ کی کیلکولیشن صحیح نہیں ہے, یہ ترقی نہیں ہو رہی ہے. اس وقت میں جہاں ہوں وہاں اور دنیا کے کئی ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے, اس وقت عورتوں کے ساتھ کرائم ریشو بڑھ گیا ہے. اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, گھروں کے اندر, ایون فیملی کے جو میٹرز ہے اس کے اندر بچیوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ بد اخلاقی, بدتمیزی, بد تہذیبی یہ بڑھ چکی ہے. آل اوور سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, موسٹلی, نوٹ 100%, موسٹلی سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ جو فیمیل جو طبقہ ہے وہ پرابلم میں ہے. آپ کو صرف بعض پاکستان یا بعض ایسی جگہوں کی بات چیزیں نظر آتی ہیں جہاں عورتوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. عورتوں کے ساتھ دنیا بھر میں پرابلم ہے. میں نے نیوز پڑھی ہیں, اخبار کے اندر میں نے پڑھا ہے, اور ترقی یافتہ ممالک کے فیگرز آئے کہ وہاں پر کتنی پرسنٹیج عورتیں ہیں جو ہیرسمنٹ کا شکار ہیں, ایبیوزمنٹ کا شکار ہیں, تشدد کا شکار ہیں, غلط اور ناجائز تعلقات کا شکار ہیں. وہ اپنے آپ کو سیف اور سیکیور فیل نہیں کرتی. ان کو بس تھوڑے دنوں تک انڈیپینڈنٹ رہنے اور آزاد رہنے کا ایک جنون طاری ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بولنے والا پوچھنے والا نہیں ہے, اور چند دنوں کے اندر اندر وہ ایسی مصیبت و پریشانی میں اور ایسی اوباش قسم کی نظروں کا شکار ہو جاتی ہیں اور ایسی گندی عادتوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور ایسے گندے لوگوں کا شکار ہو جاتی ہیں کہ ان کو پھر اپنی آزادی کا ان کو نیگیٹو جو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں نے غلط تھی, اور وہاں ماں باپ شرمندہ الگ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس پہ بہت ساری باتیں میں بہت ڈکلیئر نہیں کر پاتا. ظاہر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, مدنی چینل پر بچے بچیاں سب سن رہے ہوتے ہیں, لیکن سمجھدار ماں باپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. میں امید کر سکتا ہوں کہ نہیں یار, یہ جو جس پرابلم کی طرف یہ ہماری توجہ دلا رہا ہے اور جس پرابلم کو یہ ایڈریس کر رہا ہے وہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر. ایسا نہیں ہے, میرے کو اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. فیکٹس اینڈ فیگر موجود ہیں, میرے پاس بھی موجود ہیں. دنیا کے مختلف ممالک کے فیکٹس اینڈ فیگر نکال لیجئے, اعداد و شمار نکال لیجئے. آپ کو عورتوں کا استحصال ملے گا, عورتوں کے ساتھ زیادتی ملے گی. I admit
کہ عورتوں کے ساتھ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی جو کہ رائٹس آف ہیومن کا بہت نعرہ لگاتے ہیں، وہاں بھی عورتیں سیف اینڈ سیکیور نہیں ہیں. وہاں بہت زیادہ پرابلم ہے ان کے ساتھ. پرابلم کی نوعیت بدل گئی ہے، صورتیں بدل جاتی ہیں، لیکن مینٹلی ٹارچنگ اور بہت سارا مطلب کہ چیزیں وہ آج بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ بے پردگی ہے. اس کا کوئی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی پروف کر سکتا ہوں. بے پردگی ہے، بے جا آزادی ہے، اور ایک اسلام و دین سے دوری ہے، شریعت مطہرہ سے دوری ہے، غیر مردوں کے ساتھ بے وجہ ملنا جلنا ہے. یعنی اب جب بھی شریعت کی دیوار، جو شریعت نے ایک دیوار کھڑی کی ہے، جب بھی آپ اس کو توڑیں گے، اس کو پھلانگیں گے، اس کو کراس کریں گے، باؤنڈری کراس کریں گے، لائن کراس کریں گے، ایک ریڈ لائن ہے. وہ ریڈ لائن ہے کہ مرد اس لائن کے اس طرف ہیں، عورتیں لائن کی اس طرف ہیں. اگر مرد اس طرف آ گئے تب بھی ایشوز آئیں گے، عورتیں وہاں چلی گئیں تب بھی ایشوز آئیں گے. اور یہ ہو رہا ہے. کبھی مرد ریڈ لائن کراس کر رہا ہے، کبھی عورت ریڈ لائن کراس کر رہی ہے. میل اینڈ فیمیل دونوں اپنی باؤنڈریز کراس کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایشوز تو پیدا ہونے ہی ہونے. اور سوسائٹی میں بہت بڑی گڑبڑ شروع ہے. نسب، خاندان، عزت، عفت، عصمت، ڈگنیٹی، ان تمام تر چیزوں کو ہم نے آزادی کے نام پر داؤ پہ لگا دیا ہے. اور یہ چیزیں جو میں آج عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں اپنی بچیوں کو آج ریئلائز کرائیں. وہ مدنی منیاں، وہ بچیاں جو کچھ سمجھ رہی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سینس دیا ہے، ان کے سامنے یہ فیکٹس اینڈ فگر رکھیں کہ بیٹا یہ آزادی کی یہ سزائیں ملی ہیں جو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی بچیوں کو حیا کا، پردے کا، غیرت کا، شرم کا درس دیں، تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھے اور رسپیکٹیبل انداز سے جی سکیں. مجالے کو پردہ، رسپیکٹیبل اور ڈگنیٹی کے، اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ زندہ رہنے والی حیات اور چلنے والی عورت کے ساتھ کوئی مطلب کہ کوئی ایسا کام کر کے چلا جائے نہ، آپ کو یہ کیس نہ ہونے کے برابر ملیں گے. پھر وہ اپنے خاندان میں بھی اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور رکھے. کیونکہ جو عورتوں کے ساتھ بد اخلاقی کے کیسز ہیں، ان میں بہت سارے کیسز فیملیز ممبرز کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں. اور اس وقت فیملی ممبرز کے ساتھ اور کلوز ریلیشن شپ کے نام پر جو ہمارے یہاں گیدرنگز جمع کی جاتی ہیں، جنہیں ہم اس وقت اہمیت نہیں دے رہے. ہم بہت دور والوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اندر میں بہت زیادہ خطرات موجود ہیں. یہاں دیور اور جیٹ تو ہے ہی موت، ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے. لیکن یہاں جو دوستوں کے نام پر، رشتہ داروں کے نام پر جو اجنبی مرد اور عورتوں کا جو یہ ملنا جلنا ہو رہا ہے، اس سے میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اور ہماری بچیاں اس کے اندر بڑی مطلب انوالو ہیں، کزنس کے نام پر انوالو ہیں، اور وہاں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے. میں کیسے بیان کروں؟ یقین مانے میں بولنا بہت کچھ چاہ رہا ہوں، بٹ آئی کانٹ ہیلپ می. میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں. جو وہ میں مضامین پڑھے میں نے، فیگرز پڑھی ہیں میں نے، اس کے بعد ایک ذہن بنا ہے، آرٹیکلز پڑھے ہیں میں نے، کتابوں کے اندر پڑھا ہے. اور یہ بہت عجیب ہو رہا ہے. جو کزنس والا جو معاملہ ہے نا، لڑکی لڑکیوں کا، ہمارے فیملی ممبرز کے اندر، وہ خالہ کی لڑکی، وہ پھوپھی کا لڑکا، وہ ماموں کا لڑکا، وہ چچا کا لڑکا، یہ جو کزنس ہیں، پھر کزنس کے جو دوست ہیں یا سگے بھائی کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھ جو ایک فرینڈلی فرینڈشپ اور ایک ایزی موونگ، ایزی ٹریولنگ، اور مطلب کہ پکنک اینڈ واٹ ایور، آئی کانٹ سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے سمجھاؤں جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، جو کچھ اطلاعات ہیں، اور یہ ان کے یہ کازز ہیں، یہ اسباب بیان کر رہا ہوں. لہذا میں والدین کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا، ان سے مدنی التجا کروں گا
प्लीज अपनी बेटियों को संभालिए, बचाइए और इन तमाम फितनों से रोकिए। बहुत सारे फितनों का इस वक्त हमको सामना है, ये हमारे हाथों के पैदा किए हुए फितने हैं। हम ही ने सोसाइटी के अंदर ये सारी चीजें राइज करने की कोशिश की थी। शुरू में बड़ा मतलब कि नफ्स को मजा आया था, नफ्स ने बड़ी इससे लज्जतें उठाई थी, लेकिन जब ये मुसीबत इतनी गले पड़ी है, इतनी गले पड़ी है कि आज एक बड़ी तादाद है फैमिलीज की जो कि इस आज़ादी को आज रोना रो रही है और इस आज़ादी को आज अपने लिए बड़ी मुसीबत तस्वर कर रही है। और जो बच्चियां इस आज़ादी के नाम पर कुर्बान हो चुकी हैं, भेंट चढ़ चुकी हैं, वो बच्चियां आज अपनी मतलब कि या तो वो बेचारी अपनी आबरू दे चुकी या अपनी खुदकुशी करके जाने दे चुकी या आज वो ब्लैकमेल हो रही होती हैं। मैंने अब थोड़ा खुल कर बोला हूं मैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने इस्लामिक कल्चर को, चाहे दुनिया में कहीं भी आप अपने इस्लामिक कल्चर को हरगिज इग्नोर मत कीजिए। मेरी वो इस्लामी बहनें, मेरी वो बच्चियां, मदनी बेटियां जो आजाद चाहती हैं, मामा पापा व्हाई यू स्टॉप मी, व्हाई? क्या आप उनको नहीं देखते उनके बच्चे कैसे आजाद होते हैं? नहीं मेरी मदनी बेटियों, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। आपके माँ बाप आपके लिए जो हया का दर्स दे रहे हैं, और वो दर्स वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से मिला है। जो मैं बयान कर रहा हूं, कई चीजें मैं उनमें से बयान कर चुका हूं, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से मिला है कि अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाता है कि अपनी घरों में ठहरी रहो, स्टे इन योर हाउस, अपनी घरों में ठहरी रहो और बेपर्दा ना घूमो, ना फिरो जैसे अगली जाहलियत की बेपर्दगी। मैंने खुलासा अर्ज किया है, तो अपने घर में ठहरी रहो और बेपर्दा ना फिरो जैसे अगली जाहलियत की बेपर्दगी। और बेपर्दगी की मैं वजाहत कैसे करूं आपको? जिस तरह इस वक्त खुली तरीके के साथ लड़कियां घूम रही हैं, तो मेरी मदनी बेटियों, ये घूमना फिरना ये दुरुस्त नहीं है। अपने आप को छुपा कर रखें, हया की चादर में रखें, शरई पर्दा करके रखें। ये इस्लाम दीन और शरीयत की तालीम है। जिन्होंने अपने पर्दे को निकाल दिया वो बेपर्दा हो गई और वो नुकसान उठा रही हैं। मेरी मदनी बेटियों, इसलिए बापर्दा रहो और अजनबी मर्दों से मिलना जुलना बंद कर दो और घरेलू कामकाज में मसरूफ हो जाओ। ये ना कहो कि हमारे पास क्या है, हम कैसे टाइम पास करें। नो सोशल मीडिया, कोई ऐसी चीज नहीं करें। घरेलू कामकाज में शामिल हो जाएं, अम्मी अब्बू का हाथ बटाएं, घर के कामकाज करें और इस्लामी और दीनी तरबियत के जो तकाजे वो करें। वेरी सुन आपकी शादी हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको खुशियां नसीब करे, आपको अच्छा घर नसीब करे, आपको नेक शोहर मिले और आपको एक खुशहाल घराना नसीब हो। तो ये सब हो जाए, इसके लिए अपने घर बार का ख्याल रखना और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में अर्ज़ किया कि वो अपने घर के काम खुद करती थी, घर की डस्टिंग खुद करती थी, साफ़ सफाई खुद करती थी, आटा खुद पीसती थी और हंडिया यानी कि खाना पका लेती थी, चूल्हा फूंके मार मार कर जला लेती थी। खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो मैंने रूटीन बताई, जो अच्छा उस रूटीन के साथ साथ शहजादों की तरबियत, अल्लाह अल्लाह, एक हसन और एक हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, एक हसन एक हुसैन, फिर साथ में शोहर मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मतलब के फरमा बरदारी, इनकी दिलजोई, इनका ख्याल, हक़ के शोहर अदा करना कि शोहर की कुछ हुकूक होते हैं, शोहर मुलाजिम नहीं होता। कुरान ने शोहर को हाकिम कहा है, मर्द को हाकिम कहा है, उसको अफसर बनाया है। तो इन तमाम तर चीज़ों को सामने रखना, इसकी दिलजोई, इसकी खुशी का ख्याल रखना, शोहर को भी ताकीद है। तो शुरू से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब इस तरबियत का और ये सिलसिला रहेगा और हक़ के शोहर अदा हो, शोहर बीवी के हुकूक अदा करने की तरफ जाएगा, तो इंशाअल्लाह मदीना होता रहेगा। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे हैं, तरबियत के हवाले से कुछ मदनी फूल रखे हैं
اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جو اپنی بچیوں کو شادی کے بعد پرابلمس آ سکتے ہیں، میں نے وہ ایشوز سامنے رکھے ہیں۔ یہی بات بیٹے کے لیے بھی ہے کہ والد کو بھی چاہیے کہ تھوڑے عرصے کے اندر بیٹا شوہر بھی بنے گا، بیٹا باپ بھی بنے گا، اور بیٹا داماد بھی بنے گا۔ یہ تین چیزیں اس نے تھوڑے عرصے میں بننی ہیں، تو اس کی تربیت کریں، اس کو سمجھائیں، آپ اپنا کام کریں، اور اب یہ کہ اس کی وہ نیچر کو بنانے کی کوشش کریں، کہ نیچر نہیں بنا پائیں گے تو آپ کو کل کو ہو سکتا ہے کہ شرمندہ ہونا پڑے۔ تو بیٹی کی تربیت شادی کے حوالے سے کس طرح کرنی چاہیے، میں نے اس کے متعلق کچھ مدنی پھول بیان کیے، اور بیٹے کو کس طرح مطلب کہ مینٹلی طور پر پریپیئر کرنا ہے، فزیکلی طور پر پریپیئر کرنا ہے، وہ میں نے چند مدنی پھول بیان کیے ہیں۔ بہت سارے ایشوز آپ کے سامنے رکھے ہیں، پرابلمز رکھے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا حل بھی دعوت اسلامی نے ہمیں دینا ہے، دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے بے شرمی کا، بے حیائی کا، آزادی کا، اس کلچر کو کسی صورت میں ہم نے وہ اپنے مدنی کلچر میں ڈھالنا ہے، مدنی ماحول میں ڈھالنا ہے، اور اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسلامی بہنیں جو وقت نہیں دیتی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو، ان سے مدنی التجا ہے کہ ضرور وقت دیں۔ ان کے جو گھر کے جو منصوب ہیں، جو گھر کے جو محرم ہیں، ان سے مدنی التجا کروں گا کہ وہ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے جو مدنی کام کا جو تنظیمی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق انہیں اجازت دیں، انہیں سہولت دیں، ان کو تھوڑا فیسیلیٹ کریں، تاکہ یہ نیکی کی دعوت عام کر سکیں، خوب سنتوں بھرا مدنی ماحول کریٹ کر سکیں، اپنے اجتماعات کو آباد کریں۔ مدرسۃ مدینہ بالغات بہت ضروری ہے۔ ایک تعداد اسلامی بہنوں کی جن کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، ان کو نماز درست پڑھنے نہیں آتی، اسلامی بہنوں کی طہارت کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کو طہارت کے مسائل سکھانے ہیں، اور ایک پوری تفصیل ہے ان کے طہارت کی، پاکیزگی کے مسائل کی۔ تو وہ ساری چیزیں وہاں اس میں بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت ساری مسکنسیپشنس موجود ہیں طہارت کے ایشوز کے اوپر، وہ آپ نے درست کروانی ہے۔ بہت کام ہے، بہت کام ہے، بہت ہی مدنی کام ہے۔ پھر ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے امیل سنت کا، تو مدنی مذاکرہ اسلامی بہنیں ضرور دیکھیں، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، گھر کے محارم کو دکھائیں۔ ہفتہ ہوتا ہے، کئی لوگ گھروں میں ہی ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایک طرح سے ہفتے بھی کئی گھروں میں چھٹی کا ہی دن ہوتا ہے، تو تفریح کرنے کا اس وقت کو ماحول ہے نہیں کہ تفریح کرنے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، باہر نکلیں گے تو خرچہ ہو جائے گا، ٹھیک ٹھاک جیب پر وزن پڑے گا، پیٹرول الگ جلے گا اور جیب الگ خالی ہو جائے گا۔ تو گھر میں رہیں، علم دین سیکھتے سکھاتے رہیں، فیضان سنت کا درس اسلامی بہنیں گھر میں شروع کریں، اور مدرسۃ المدینہ بالغات کو ضرور پروموٹ کریں، ان کو آگے بڑھائیں۔ اس کے لیے جو اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھاتی ہیں یا پڑھانا چاہتی ہیں، ان کو چاہیے کہ مدنی مرکز سے ٹیسٹ ضرور دلوا لیں، تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھانا آتا ہے، قرآن کریم درست پڑھانا آتا ہے۔ جس کو ٹیسٹ میں اجازت نہیں ملی ہے یا جنہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا ہے، انہیں پڑھانے کی اجازت بھی نہیں ہے، کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم غلط پڑھائیں اور ثواب کے بجائے گناہ جاریہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے۔ آپ مدنی کام کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جتنی اسلامی بہنیں مدنی کام میں مصروف ہیں، ماشاءاللہ قربانیاں دیتی ہیں، اجتماعات کرتی ہیں، اجتماعات کرواتی ہیں، سفر کرتی ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک، اور بہت کچھ ماشاءاللہ بعض اسلامی بہنیں بہت قربانیاں دیتی ہیں، بہت قربانیاں دیتی ہیں، اور دعوت اسلامی کے لیے بڑی کرتی ہیں، اور ان کی درد، ان کی کرہن کبھی کبھی ہم تک پہنچتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکت و بہار عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کئی دنیا بھر میں اسلامی بھائی ہیں جو اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بہت فیسیلیٹ کرتے ہیں، سہولت دیتے ہیں، ان کے لیے رعایتیں دیتے ہیں، ان کے پیچھے مطلب کہ فالو اپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب دنیا اور آخرت کی برکت دے، آپ کو اور آپ کی آل اولاد کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔
حبیب اللہ